اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار دستور ہے، جب لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا اسی لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں تاکہ متقی ہو جائیں، تو اس کے لیے پھر انتظام بھی کیا پروردگار نے. 1,24,000 انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر بہت سارے دن اور بہت سارے مہینے ایسے مقدس رکھے کہ جس میں لوگوں کو کہا جائے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، اتنا فائدہ ملے گا، تو تمہارے گناہ معاف ہو گئے. مطلب یہ کہ مسلسل یہی کوشش ہے. پورے سال اگر آپ دیکھیں تو یہی کوشش رہتی ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، نیکی کی طرف جائے. جتنی چیزیں ہیں دین کی، جتنی چیزیں سب کی وہی. اب یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے معاشرے دھیرے دھیرے اس کے اندر انحراف آتے چلے گئے، پھیلتا چلا گیا. اب دین کی باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے دیندار لوگ کم نظر آتے ہیں. وہ دیندار لوگ جن کے اندر اخلاق ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، نیکی ہو، وہ کم نظر آتے ہیں. کم سے کم ہمارے معاشرے میں تو بہت کم نظر آتے ہیں ایسے لوگ. نام کو بہت سارے نام سنیے گا، بہت ساری دوسری چیزیں دیکھیے گا، لیکن وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کی طرف لوگ مائل نہیں ہوتے. آپ کو ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کے بند کر دی جائے تو بہت خوش ہوئیے گا، بہت یہ ہوتا ہے یہاں پہ، لیکن اگر کوئی کام کی بات بتائی جائے تو اس میں دل نہیں لگتا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں تمام جہاں بھی دینی معاملات میں، دینی سلسلے میں کوئی گفتگو یا کوئی بات ہو رہی ہوتی تو صرف وہ اسٹوری و کہانی والی باتیں چل رہی ہوتی ہیں یا رسمی باتیں چل رہی ہو تو بات ختم ہو جائے. بہرحال آگے بات بڑھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ کیا بات کرنی ہے؟ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اس زمانے میں ایسے لوگ تھے. آپ کہنے کو تو کچھ بھی کہتے رہیے، میں اکثر یہ والی بات کہتا رہتا ہوں کہ ابھی وہ لوگ بت پرست تھے بیچارے، نئے ایمان لائے تھے، لیکن سوال ایسے پوچھتے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ دل سے ایمان لائیں اور واقعی متقی پرہیزگار بن کر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا چاہتے ہیں. ہماری طرح نہیں کہ بخالی ایصال ثواب کی مجلس کا ہے کہ اعلیٰ علیین میں پہنچ جائیں، وہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ بہت آسان ہوگا. پھر 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہی کروا دیا تھا کہ ایک فقرہ دے دیا تھا کہ سب لوگ جو ہے اعلیٰ علیین میں پہنچے، سوال علیین میں پہنچے. اتنی مشقت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انبیاءوں کو اتنی محنت قربانی دینے کی ضرورت کیا تھی کہ انہوں نے قربانی ہمارے لیے دے دی؟ تو آپ کے لیے قربانی اس لیے دی کہ آپ گناہ کرتے رہیں قربانی کی آڑ میں. تو بہرحال یہ جو سلسلہ یہ بتایا گیا، تو چھٹے یہ والا شعبان کا مہینہ آیا تو اس میں پہنچ گئے لوگ اور جا کے پوچھنے لگے مولا اس مہینے میں سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ اب ذرا غور تو کیجیے، اگر یہیں پہ رکا جائے تو آپ کیا پوچھے؟ آپ میں سے کس نے کبھی پوچھا کہ شعبان کا مہینہ آیا اس میں سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ تو گھر پہ دیکھ رہے کہ شعبان کا مہینہ آیا، اب کیا کرنا ہے؟ کوئی خالہ موانی کسی نے ایک روزہ رکھ لیا تو شعبان کے مہینے میں روزہ. پھر ابھی امام کی پیدائش تاریخ آ جائے گی تو اس میں جن لوگوں کو توفیق ہوگی پروردگار انہیں توفیق دے کہ وہ لوگ پھر روزہ رکھ لیں گے، کچھ اعمال انجام دے لیں گے اور حلبہ بنے گا، قصہ ختم ہو جائے گا نظر ادھر دے کے. تو جب شعبان کا مہینہ آیا تو آگے آپ پوچھنے کے لیے مولا سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ سب پوچھا کرتے تھے. حد تو یہ کہ مولا علی جا کے پوچھا کرتے تھے رسول اللہ سے کہ اللہ کے رسول بتائی اس مہینے میں، یعنی جو ماہ سیام ابھی آنے والا ہے اس مہینے میں سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ علم لدنی لوگوں کو دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، لیکن ہر وقت آگے بڑھنا چاہتے. تو شعبان کے مہینے میں پوچھا گیا. آپ میں سے کس نے پوچھا کبھی کہ شعبان کے مہینے میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ نہیں پوچھا. ورنہ اتنی بچیاں ہیں یہاں پہ، اتنے سارے لوگ ہیں اور سب کے سب مومنین ہیں، سب کے گھر والے مومنین ہیں، کوئی نئے کنورٹیڈ بھی نہیں. کیا پتہ ہمارے گھر والے تو کچھ اور تھے تو وہ تو بتا نہیں سکتے، لیکن نہیں پتہ کہ کیا ہے. آسان سی چیز ہے. جی میں بتا رہا ہوں ابھی تو اس وقت تمہیدی گفتگو. یہ تھوڑی کہہ رہے کہ آپ لوگ مسلمان ہی نہیں، نئے سرے سے کلمہ پڑھوانا آپ لوگوں کو، ایسا تو نہیں ہے نا. ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، بتا رہے تاکہ تھوڑی سی اہمیت اجاگر ہو اور بات کو آگے بڑھائے.
تو جب اس نے آگے پوچھا کہ مولا سے کہ مولا اس مہینے سب سے بہتر کام کون سا ہے، تو آپ نے بتایا صدقہ دینا، استغفار پڑھنا اور بکثرت درود کا پڑھنا۔ صدقہ دینا، استغفار پڑھنا اور بکثرت درود پڑھنا۔ اور جیسا کہ روزے کا ثواب جو آپ کو پتا ہے کہ ماہ شعبان میں بھی رجب سے روزے شروع ہو رہے ہیں، ماہ شعبان میں بھی روزے رکھے جائیں گے، رکھے جا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں لوگ مختلف دنوں میں۔ تو یہ جو ہے یہ 3 چیزوں کا ثواب الگ سے بتایا گیا، جبکہ روزے کا ثواب بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ روزہ رکھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ 3 چیز، اب اس میں سے ایک ایک چیز کر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا یہ 3 چیزیں کیوں بتائی گئی؟ اب اس میں سے بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جو ماہ سیام میں نہیں چاہیے؟ ابھی سے کھسکا کے رجب سے لے کے چلے جا رہے ہیں کہ ہم رمضان تک پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں اس مہینے میں شامل ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہمارے بعض گناہوں کی وجہ سے یہ برکت۔ دیکھیے آپ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر وقت برس رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر وقت برس رہی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کافر لینے ہی نہیں جا، کافر نے وہ صلاحیت اپنی بند کی ہوئی۔ مثلا ایک گیند لیجئے، آپ گیند کو اگر آپ سمندر میں پھینک دیجئے اور 1 گھنٹے بعد نکالیے تو کہیے کہ اس میں تو پانی ہے ہی نہیں۔ بھائی گیند کے اندر صلاحیت نہیں، چاروں طرف اس نے آپ کو بند کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر پانی جا ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح بہت گناہ، کفر یا دوسرے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے اندر جذب نہیں ہونے دیتے۔ مطلب جس زمانے میں فرعون، شداد، نمرود تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تھی، سب کے بعد رحمت تھی، لیکن انہوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے روکا ہوا۔ بعض چیزیں ایسی جو سب کو دیے ہوئے اس نے، کہ کھانا پینا کافروں کو بھی دے رہا، سب چل رہا، لیکن اللہ کی خصوصی رحمت جو ہوتی ہے وہ کیا، اس کے در کرنے کے لیے 2 ہی کام، نیکی اختیار کرنا پڑے گا اور گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ جتنا گناہ سے بچے گا اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو انبیاء نے جو باتیں بتائی وہ اپنی جگہ پہ، تو مہینوں کو بھی اس نے رکھا ہے۔ بعض مہینے میں، بعض دنوں میں، جیسے ہفتوں میں، جیسے جمعہ کا دن، شب جمعہ کے دن بہت اہم ترین ہوتا ہے، بہت اہمیت اس کی بتائی گئی کہ شب جمعہ میں اور جمعے کی کیا اہمیت ہے۔ تو ہر وقت پروردگار چاہتے کہ بہانے سے آپ نیکی کرتی رہیے تاکہ آپ کو آخرت میں ثواب ملے۔ آخرت کا ثواب کوئی چھوٹا موٹا تو ہے نہیں کہ آخرت کا ثواب آپ کو مل گیا، مطمئن ہو گئے۔ یہ شیطان بیوقوف بناتا ہے، یہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں زبردستی عمل نہ کرنے کے لیے، بس ٹھیک ہے جنت چلے جائیں گے، بس کافی ہے۔ ایسا نہیں، خربا خرب سال کی زندگی کافی نہیں ہے۔ یہاں آپ سے کہا جائے کہ آپ کو 500 سال رہنا ہے اور جس حالت میں اسی حالت میں رہیے گا تو دل گھبرا جائے گا ہمارا کہ 500 سال اسی حالت میں رہیں، کیا مشکل، کتنا مشکل کام ہے۔ پیسہ ہوتا تو کچھ تھوڑا سا، تو یہ ہے کہا گیا کہ سلوات زیادہ ہے۔ ہم شروع کرتے یہیں سے، جیسے پانی مولا مشکل کشا کا ایک قول ہے، اس کو ہم اپنی طرح سے بیان کرو، پھر قول بھی پورا سنائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پانی جس طرح آگ کو بجھاتی ہے، پانی جس طرح آگ کو، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ گناہوں کو ختم کرنے والی چیز ہے محمد آل محمد پر درود پڑھنا۔ یہ درود کا ہے، لیکن ہم آپ کو چلیے درود سے شروع کریں یا وہیں سے شروع کریں جہاں سے بتایا گیا آگے۔ سب کیا چیز بتائی گئی؟ صدقہ، استغفار اور بکثرت درود کا پڑھنا۔ تو اس میں چند تھوڑی 2 3 4 روایتیں آپ کو سناتے جائیں گے تاکہ بعد ریکال بھی ہو جائے اور نئے سرے سے جذبہ پیدا ہو جائے۔ صدقہ تو آپ لوگ روزانہ ہی ڈالتی ہوں گی، ایسا تو نہیں کہ صدقہ نہیں ڈالتی، بہت ضروری صدقہ ڈالنا ضروری۔ صبح کے وقت صدقہ نکالیے کہ دن بھر کی نحوستیں دور ہوتی ہیں، شام کے وقت نکالیے کہ تو رات بھر کی نحوستیں دور ہوتی۔ صدقے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، یہاں تک کہ صدقہ کا فائدہ ایسا ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، برزخ میں بھی فائدہ ملے گا، میدان قیامت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ انہیں صدقہ کہاں تک جا رہا ہے، صدقہ کہاں تک جاتا ہے؟ اسی لیے ہم لوگوں نے باقاعدہ یہاں پہ صندوقچی بنوائی ہوئی ہے اور کروایا ہوا، اس میں سب طرح کا صدقہ ہے، امام زمانہ کے سلسلے میں ڈالا جائے، دین ہے کہ اچھا سب صدقے کی کیٹیگریز الگ الگ ہیں، سب کے فائدے بھی الگ الگ ہیں، اور بڑا صدقہ چھوٹا صدقہ ہر طرح کے۔ افضل ترین صدقہ یعنی صدقے جب اتنی اہم ترین چیز ہے تو اس میں یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ یہ صدقہ کیسا ہے، تو اس میں افضل تر سپرلیٹو ڈگری کا بھی صدقہ ہے، لیکن ہم آپ کو ایک نارمل چیز بتا کے جا رہے ہیں، پھر کبھی وقت آئے گا تو اس میں پورے بات بتائی جائے۔ یہاں کتاب بھی ایک رکھی ہوئی ہے صدقے کی، ہر نیکی صدقہ ہے، جیسے کہا ہر نیکی صدقہ ہے، تو اس طرح سے کیا پہلی چیز آپ کو ہم سنواتے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی دیکھیے یہاں پہ بتایا جائے، روکا جائے، اگر خود بھی پڑھ رہی ہوں، آپ گھر پہ خود بھی پڑھ رہی ہوں، تو آپ پڑھتے پڑھتے دیکھیے، سوچیے، پھر ہنسیے. کہ واقعی جو شیطان کو پتا وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. تو شیطان کو تو بہت ساری چیز پتہ ہے، اپنے آنکھوں سے اوپر دیکھ رہا تھا، میں نہیں پتا، یہ بھی جواب ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال. تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شیطان سے کہتے ہیں کہ ملعون صدقہ دینے سے کیوں روکتا ہے؟ تو صدقہ دینے سے کیوں روکتا ہے؟ کہہ رہے ملعون تو صدقے سے کیوں روکتا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے، اس نے جواب دیا کہ جب کوئی صدقہ دیتا تو مجھے ایسی تکلیف ہوتی جیسے میرے سر کو کوئی آرے سے چیر رہا، جیسے میرے سر کو کوئی آرے سے. اب یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اب آپ سمجھ لیے، حدیث الشیعہ کی روایت ہے، ادھر ادھر سے نہیں، اپنے نکال کے لے کے آتے ہیں مستند کتابوں سے، تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ لکھیے اور عمل کیجیے. کہتا کہ ایسا جیسے میرے سر کو کوئی آرے سے چیرتا. رسول اللہ نے دریافت فرمایا کہ تجھے اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ مطلب کیا وجہ ہے تجھے اتنی تکلیف؟ دیکھیے جب بھی انسان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے اس کی راہ ماری گئی. یہ انسانوں کو حضرت آدم کی وجہ سے تو اس کی راہ ماری گئی، تو وہ انسانوں سے دشمنی کرتا ہے. تو کیا کہا جو اس نے کہ تجھے اتنی تکلیف کیوں ہوتی؟ تو اس نے کہا کیونکہ صدقہ دینے میں 5 فائدے ہیں، صدقے میں 5 فائدے ہیں. اب وہ 5 فائدہ کیا سنیے؟ اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. 5 فائدے گنائے اس نے. مال میں اضافہ ہوتا ہے، بیمار کے لیے باعث شفا ہے، بیمار کے لیے باعث شفا ہے. تبھی رسول اللہ نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے شروع کرو، یعنی صدقہ دو، اب جاؤ ڈاکٹر حکیم دوا جو کچھ کرنا بعد میں، صدقے سے شروع کرو، اپنے بیمار کے علاج صدقے سے شروع کرو. پھر کہا جا رہا کہ اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. کسی بہت پرانے زمانے کا کوئی ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے زمانے میں بہت قحط پڑا ہوا تھا. تو ایک عورت تھی بیچاری، باہر نکلی، کہیں سے کچھ لے کے آئیں کہ بچے کو کھانا دیں. بہت قحط، ایک زمانے میں قحط پڑا کرتا تھا بہت. اب تو صرف نیکیوں کا قحط ہے بس، اور کسی چیز کا قحط نہیں پڑا. اب نیکی آپ کو بھولے سے نہیں ملے گی. تو وہ نکلی، کہیں کچھ ملا، ایک روٹی اس کو مل گئی، لے کے آئی رہی تھی وہ، کہ راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ، یتیم بچہ اسے دکھا جو رو رہا تھا، بھوک سے بلک رہا تھا. اس کو بہت ترس آیا کیونکہ اس کا اپنا بچہ بھی بھوکا تھا، لیکن اس نے طرح ہے وہ روٹی اسے دے دی. گھر جب پہنچی، ابھی گھر پہنچی تھی کہ ایک بھیڑیا آیا، اس کے بچے کو لے کے بھاگا. جب اس کے بچے کو لے کے بھاگا تو اللہ کے تعلق دار سے جبریل کے حکم ہوا کہ جا کے اس کو بچے کو نکالو، چھڑاؤ. وہ بھیڑیا کے منہ سے چھڑا کے لا کے اسے دیا اور کہا لقمے کے بدلے لقمہ. کیا لقمہ؟ یعنی ایک بھیڑیا کے وہ ایک لقمہ تھا، تو نے ایک لقمہ صدقہ دیا تو اس کے بدلے میں تیرا بچہ یہ بچ گیا. لقمے کے بدلے میں لقمہ، یہ تجھے تیرا بچہ مل گیا. تو اس سے بہت ساری بلائیں دور ہوتی ہیں، بہت ہوتی. اگر آپ کے دل میں واقعی درد ہے، محبت ہے، تو تمام مومنین مومنات کے لیے بھی نکال سکتی ہے، تمام مرحومین کے لیے نکال. جب تمام مرحومین کے لیے نکالتے ہیں تو تمام مرحومین میں کون آیا؟ حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے مومنین مومنات تھے دنیا سے جا کے سب کو دیا. تو اللہ تعالیٰ ثواب دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اس کے قدرت میں کسی چیز کی ہم کی اس کی قدرت پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پوری طرح سے. کمی زیادہ ایک جملے میں کہہ دیا اس کی قدرت میں کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں پوری طرح سے اس کی قدرت کیا ہے. ورنہ ایک سورج کتنے کروڑ سال سے چمک رہا، کتنے آدمی کو روشنی ملی، کتنے آدمی کو نہیں. بہت اب آدمی کی تعداد بہت بڑھ گئی، اس لیے سورج کی روشنی بیچاری مدھم پڑی. ایسا کبھی نہیں ہوتا، اتنی تیز چمکتا رہتا، کروڑوں آدمی موجود ہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. تو کیا ہو گیا؟ کیا کہتا ہے؟ بلاؤں کو دور کرتا ہے. صدقہ دینے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا. تو یہ دیکھیے پل صراط جیسی مصیبت کون سی جگہ ہے بھائی؟ میزان و پل صراط، اور قبر سے زیادہ تو مشکل کوئی جگہ ہی نہیں نا. پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے گا. کیا چیز؟ صدقہ. جب بڑے بڑوں کے پیر لڑکھڑا رہے ہوں گے، پل صراط سے بہت سارے گزرنے کی جو اعمال ہیں بہت سارے الگ بھی بتائے گئے، اس میں سے ایک صدقہ بھی ہے. اس میں صدقہ بھی ہے، میں نے بہت سارے اعمال بتائے گئے. ہمیں پل صراط سے گزرنا بھی ہے. ہماری نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے گزر گئے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ پل صراط سے گزرنے کے لیے کیا کیا چیزیں آسانی ہوگی، کہاں کہاں روکا جائے گا.
اور کیا کیا پوچھا جائے گا. ایسے تو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم ہوتا ہے نا، یہ ساری باتیں ہیں نا. کیونکہ سب کے لیے ہوگا بھائی، اگر تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، ہم نے اس پر پیر رکھا، ہم تو نیچے چلے جائیں گے. لیکن نہیں، پل صراط شعور رکھتا ہے. وہ ہر آدمی کے نیکی کے حساب سے بڑا چوڑا ہوگا، پتلا ہوگا، ہموار ہوگا، روشن ہوگا. آپ کا نور روشن کرے گا. بعض لوگوں کے لیے بالکل اندھیرا ہو جائے گا، وہاں دکھائی نہیں دے گا. بعض لوگوں کے لیے ان کے جو ایمان کی اعمال کی روشنی، اس کی وجہ سے دور تک روشنی جائے گی. آپ کیا سمجھ رہی ہیں اپنے یہ نیک، یہ لا الہ الا اللہ کو کیا سمجھتی ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ کو کیا سمجھ رہی ہیں آپ؟ ہم یہاں پہ جس طرح کہتے ہیں ہمیں سر دست یہ دنیا چاہیے، اس دنیا کے لیے ہم صرف لا الہ الا اللہ کہ ہمیں مل جائے. تو فرعون کیا کہہ رہا تھا؟ اس وقت کے حکمران جن کے ہر آدمی کا نام لیا تھا، اس میں اتنے کروڑ، سب کے پاس کروڑ ہو رہا ہوتا ہے. سب کے پاس پیسے جو ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کوئی آدمی دکھتا نہیں ہے. ویسے ہی وہ ویسے ہی مر گئے تو وہیں دفنا دیے جائیں گے، سب کروڑ نکل جائے گا وہاں پہ. تو کیا ہوگا؟ یہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے. کہاں پر سے؟ کہ پل صراط سے. اور پانچویں چیز کیا بتائیے؟ حساب و عذاب، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یعنی کہ کتنی عجیب بات ہے کہ کتنا مشکل مرحلہ ہے حساب کا. میدان قیامت میں کتنے مشکل مرحلہ، حساب کتاب کا کتنا مشکل مرحلہ، لیکن وہ بغیر حساب کے جائیں گے. کیوں؟ ابھی قرآن کی ایک آیت سنائیں تو پتہ چلے گا کیوں. آگے پیچھے دہنے بائیں، چھپے ہوئے کھلے ہوئے، ہر وقت جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت. ابھی کل جو ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے نا. اب یہاں پہ جیسے بہت ساری ذاکرائیں ہوں گی، یا بہت ساری بچیاں ذاکرہ بننا چاہتی ہوں گی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، بن جائیں. اس سے زیادہ خوش نصیب کی بات کیا ہوگی؟ تو میری بچیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، تھوڑا سا آگے نکلو تھوڑا سا. اب مثلاً کہ جیسے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو محرموں میں آتا ہے، اس کے علاوہ کب آتا آپ کے؟ تو پوری مجلس 1 گھنٹے کی جو آپ پڑھیے گا تو کیا پڑھیے گا بھائی؟ وہ ایڑیاں رگڑنا، برچی کے لگنا، جگر کا ٹکڑا، امام حسین اسلام کو کے گھسٹتے ہوئے جانا، بس یہی سب، یا اذان، بس. اس کے بعد گیری والی بات کی یہ ختم ہوگی. ان کی کوئی زندگی کے بارے میں تو کچھ جانیے کہ کیا تھی، ان کا بچپنا کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، اذان دینے کے حوالے سے کیا چیز یاد آ رہی ہے آپ کو. آپ بھی کہیں نہ کہیں تو مسجد کے قریب کوئی نہ کوئی رہتا ہوگا. ہمارے یہاں اذانوں کی آواز کیسی آ رہی ہوتی، سوچئے. بعض اذانیں جو ہوتی ہیں لوگوں کو قریب بلانے کے بجائے بھگاتی ہیں. یہی ہو رہی ہے جیسے ایسے آواز ہوئی. ایران وغیرہ میں باقاعدہ طریقہ کار ہے کہ اذان کے مقابلے ہوتے ہیں کہ کس خوبصورتی کا، قرأت کتنی اچھی ہوتی ہے، آواز کتنی اچھی کہ سن کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگتا ہے. بعض لوگوں کی درد بھری آواز ایسی ہوتی ہے کہ آنسو نکلنے لگتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اذان کیسی ہو رہی تھی کہ واقعی آنسو نکلتا ہے کہ ہمارے دین کے اوپر کون سا وقت آ گیا. تو وہ اذان کے حوالے سے کتنی باتیں کی جاتی، کیا ہوتے. اب یہ ذکر آ گیا تو ایک بات بتائی دیتے، اور اس لیے کہ آپ کو شوق بھی پیدا ہو. کل ابھی تاریخ بھی ہے. آپ کیا کرتے تھے؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ سے کہتے کہ والدہ ذرا لکڑیاں کچھ چولہے میں لگا کے رکھے تاکہ دھواں نکلتا رہے، تاکہ اگر ادھر سے کوئی مسافر گزر رہا ہو تو اس کو کھانے کی حاجت ہو تو ہمارے دروازے پہ آ جائے. سن لیا آپ نے؟ درود پڑھیے محمد. پرانے زمانے میں ویسے کوئی ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں کہ مسافر ادھر سے ادھر جا رہے. اگر زیادہ راہ پاس میں کچھ ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو دیکھتے تھے کہ شاید کوئی قریہ گاؤں کسی جگہ سے ملے، شاید کچھ کھانے کو، پانی پینے کو، تھوڑا سا آرام کرنے کو مل جائے. تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں جلا کے رہیے تاکہ ادھر سے کوئی مسافر گزر رہا ہو، کوئی بندہ گزر رہا ہو، اس کو کوئی حاجت ہو، بھوک لگی تو ہمارے یہاں آ جائے. یہ اتنا، کیونکہ ان کے پورے آباء و اجداد میں سارا سلسلہ تھا. ان کے تو پورے صرف یہی کہ خود بھوکے رہتے تھے، خود بھوکی رہتی تھی. ان کی دادی حضرت زہرا بھوکی رہتی تھی اور باقی سب کو کھانا کھلائے، روٹی پکا کے اتنی روٹیاں پکاتی. کوئی پوچھا جائے آپ اتنی روٹیاں کیوں پکا رہی؟ آپ کے گھر میں تو بچے تو آپ کے بھوکے رہتے ہیں، آپ بھوکی رہتی روٹیاں. باہر جاتے مولا علی
بورے میں یا کسی چیز میں گٹھری میں لاد کے روٹیاں پہنچایا کرتے تھے۔ امام حسین اسلام کے ایک جو نشان پڑا ہوا تھا وہ یہی پوچھا گیا چوتھے امام سے، کیا ہے کہ روٹیاں لاد لاد کے مولا پہنچایا کرتے تھے۔ تو مولا کو تو پہلے دن سے پتہ تھا کہ وہ کربلا میں ایسی قربانی دیں گے جو کائنات میں کسی نے نہ دی ہوگی، کسی نبی کسی پیغمبر نے نہیں دی ہوگی، تو ہمارا مقام تو کتنا بڑا، تو پھر ہمیں روٹیاں بانٹنے کی کیا ضرورت ہے، یہ والا کام ہمیں کر۔ لیکن وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت زیادہ پسند اللہ کی پسند کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو یہ لوگ چھوڑ دیتے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانے کے بہت ثواب ہے، تو وہ سارا پورا خاندان کرتا ہے، تو آپ بھی کر رہے تھے۔ یہ حضرت علی اکبر اسلام کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے۔ اچھا جناب، پھر کیا کہا؟ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تیرے عذاب میں اضافہ کرے، تیرے آرے سے کٹ رہا تو اللہ تیرے عذاب میں اور اضافہ کرے، تو یہ چاہتا ہے اس کے لیے۔ پھر کیا کہا گیا کہ ایک جگہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی کوئی صدقہ دے گا تو اسے ہر درہم کے بدلے میں کوہ احد کے برابر جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، کوہ احد کے برابر جنت میں نعمتیں دی جائیں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے کوہ احد کے برابر جنت میں نعمتیں دی جائیں گی۔ پھر ایک مقام پہ سورہ بقرہ کے اندر آیت کے نشان 274، آیت کے نشان 274 کیا کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ اپنی دولت کو رات دن کھلے چھپے خیرات کرتے ہیں، سن لیجئے قرآن کی آیت ہے، بہت مزہ آئے گا آپ کو، خوشی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے اور وسائل بھی دے تاکہ آپ اس کے بندوں پہ زیادہ زیادہ خرچ کر سکیں، کیونکہ سخی سخاوت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، سخی ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ۔ کتنے ایسے لوگ تاریخ میں ملتے ہیں جو اللہ اور رسول کی نگاہ میں واجب القتل تھے، لیکن چھوڑے صرف اس لیے گئے کہ سخی تھے، وہ چھوڑ دیے گئے۔ کتنے تین چار واقعات تو حسن اخلاق میں اور سخاوت کے اندر ملتا ہے کہ جو رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، واجب القتل تھے، لیکن کیونکہ جبریل آ گئے، باقاعدہ جبریل آ رہے تھے۔ ہمارے آپ کے لیے کتنی دفعہ ہے جبریل آ گئے، اے اللہ کے رسول سے چھوڑ دے، کیوں کہ یہ سخی ہے، تو کہا گیا چھوڑا گیا کہ یہ سخی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغام اتنی پسند ہے سخاوت اللہ تعالیٰ کو۔ سامری کو جانتی ہیں آپ؟ جادوگر تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے تمام لوگوں کو بہکایا تھا، بچڑے کی پوجا وجا کروائی تھی، سونے کا بچڑا بنایا تھا، پوجا کرایا۔ جب آئے تھے حضرت موسیٰ نے سب کی ٹھوکائی شروع کی تو اس کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا اسے قتل نہ کرنا، یہ سخی تھا۔ اتنی اہم ترین چیز سخی، اور اتنی بری چیز ہے اس کے اپوزٹ بخیل ہونا، اتنی زیادہ بری بات ہے۔ سخی بنیے، بخیل نہ بنیے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ اپنی دولت کو رات دن کھلے چھپے خیرات کرتے ہیں ان کا اجر ان کے پالنے والے کے پاس ہے، ان کا اجر ان کے پالنے والے کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خطرہ پیش آئے گا اور نہ وہ کسی قسم کے رنج و غم سے دوچار ہوں گے، نہ انہیں کوئی خطرہ پیش آئے گا نہ وہ کسی قسم کے رنج و غم سے دوچار ہوں گے۔ ان کا اجر کس کے پاس ہے؟ کہنا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی نکلتی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ جب کسی کے ساتھ نیکی کیجئے، کسی کو کوئی مدد کیجئے، کچھ کیجئے، تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کے طرف، آپ خود بندے سے نہ چاہیے کبھی آپ اس کا احسان جتائیے، اسی لیے کہا میرے ذمہ ہے۔ پرانے زمانے میں عورتیں بہت ساری چیزیں کہتی تھیں جو ادھر جا کے ادھر لگتی، تو کہتے نیکی کر دریا میں ڈال۔ دریا میں ڈال سے کیا مطلب؟ دریا میں ڈال دے، نیکی کر کے دریا میں ڈال، بھول جاؤ اسے، کیوں؟ وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اس بندے سے بندہ کیا، اگر بندہ اس لائق ہوتا تو ہم کسی لائق نہیں، تبھی تو مدد کر رہے ہیں ہم اس کی، تو بندے کی مدد کر رہے ہیں اور مانگ بھی اسی سے رہے ہیں۔ بھائی جو خود محتاج اس سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس سے مانگے کہ جس کا رضا کے لیے ہم نے مدد کی ہے، اس سے مانگیے آپ، تو نہ اسے کسی قسم کا رنج ہوگا نہ غم سے دوچار ہوگا۔ کون؟ کہ جو رات و دن اپنی دولت کو رات دن کھلے چھپے خیرات کریں، ظاہر بظاہر بھی دیتے، چپکے چپکے بھی۔ قرآن کی بات دوسری آیتوں میں بھی، جی یہ سورہ بقرہ ہے، آیت کے نشان 274۔ قرآن میں اگر جمع کیجیے بہت ساری آپ کو آیتیں ملے، کسی جگہ پہ اور بھی ہے، یہ وہ لوگ جو ہیں
جو اللہ کی وجہ سے دنیا کی باتوں پہ صبر کرتے ہیں، کبھی چپکے چپکے کبھی ظاہر بظاہر اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، برائی کے جواب بھلائی سے دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ خود بھی جنت پہ جائیں گے، ان کے عورتوں میں سے، ان کے بڑوں میں سے، بوڑھوں میں بھی جو نیکوکار ہوگا سب ان کے ساتھ جنت پہ جائیں گے، اور فرشتے ہر دروازے سے انہیں آ کے سلام کریں، وہ کہیں گے سو ماشاء اللہ کیسا اچھا صلہ ہے جو تم کو پروردگار نے دیا، جو تم دنیا میں صبر کیا کرتے۔ تو بہت ساری آپ کو بہت ساری ملے گی۔ شوق پیدا کیجیے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ابھی آپ کم عمر ہیں، آپ کا ٹی وی دیکھنے کا شوق چھوڑ دیے، دوسری چیزوں کو شوق چھوڑ دیے، دو تین آپ اسی میں لگا لیے کہ آپ نکالتی جائیں گے، ایک سبجیکٹ پہ آیتیں نکالنا شروع کر دیا، سب ایک جگہ جمع کر لیا، آپ کے ہاتھ کی ہوگی، لکھی ہوئی کہ آپ کی ہوگی، آپ کو مزہ آئے گا، یہ ہم نے نکالا، یہ ہم نے جمع کیا ہے، شوق بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا، سب دیکھ رہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہو گئے۔ پھر کہا جاتا ہے صدقے کے ذریعے سے اپنے مردوں پہ رحم کرو، صدقے کے ذریعے سے اپنے مردوں پہ رحم کرو، یعنی کہ مرحومین کے لیے صدقہ روزانہ دیجیے، صدقے کے ذریعے اپنے مردوں پہ رحم کرو۔ پھر کہتے ہیں صدقے جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے، دوسری اور روایت کی اس میں شک نہیں ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مردے کے لیے جو آپ دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں سب سے افضل کام یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے صدقہ دو۔ وہ کسی نے پوچھا تھا رسول اللہ کے زمانے پہ کہ کوئی اتنی سخت نہ رکھتا ہو، صدقہ دیں گے تو اللہ کے رسول کے آگے، تب کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز بحشت قبر کی پڑھو، لیکن اس میں سب سے افضل جو چیز ہے وہ صدقہ ہے، کہ صدقہ دیا جائے، سب سے افضل کام ہے۔ پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قیامت کی سرزمین میں آگ ہی آگ ہوگی، قیامت کی سرزمین میں آگ ہی آگ ہوگی، اور مومن کے علاوہ کسی پر سایہ نہ ہوگا۔ قیامت کی سرزمین پہ آگ ہی آگ ہوگی، مومن کے علاوہ کسی پہ سایہ نہ ہوگا، اور اس کا صدقہ اس کا سایہ فگن ہوگا، یعنی قیامت کے صدقہ جو ہوگا وہ اس کا سایہ ہوگا۔ چھوٹی سی روایت میں ہو جائے قیامت کے دن کیا ہوگا، مومنین اپنے صدقات کی چھاؤں میں رہیں گے، چھوٹی سی روایت بھی ہے رسول اللہ کے، مومن اپنے صدقات کی چھاؤں میں رہے گا۔ آپ سوچ لیجیے کہ میدان قیامت کیسی جگہ ہوگی، اور وہاں پہ جو صدقے کا سایہ کیسا ہوگا، کتنا خوبصورت سایہ ہوگا، کتنا مزہ آئے گا وہاں پہ، صدقے کے سائے میں کتنا مزہ آئے گا، کہیں اللہ کی رحمت صدقہ اور قیامت برپا ہوگی وہاں پہ۔ سر یہ جو صدقہ ہم نکالتے ہیں اپنی اور مردوں کا کہیں گے، تو جیسے اگر 5 روپے یا 10 روپے نکالیں تو کیا اس جیسے میری بڑی بہن ہے وہ پاکستان کے نام سے بھی نکالتی ہیں، اسٹیل میں اور بیائی کے لیے بھی نکال رہے ہیں۔ یہ کھانس لیتا پتا جب تک بتاتی یہ کھانسنا بند نہیں کرے گی تاکہ ہم سن نہ پائیں۔ ہاں چلیے۔ میری بڑی بہن جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی نکالتی ہیں، اسٹیل میں اور بیائی کے لیے بھی نکالتے ہیں، تو جو ہم اپنے لیے جو پیسے نکال رہے ہیں تو کیا اسی میں اس کا بھی کہہ کے نکالیں یا یہ کہ صرف الگ سے اس کے لیے پاکستان اور اسٹیل میرے کو بیائی کے لیے الگ نکالیں اور اپنے لیے الگ نکالیں، کیا ایسا ہوگا یا پھر ایک ہی میں ہو سکتا؟ ایک سورہ فاتحہ ہم نے پڑھا، سورہ فاتحہ پروردگار جتنے مومنین، اب جتنے مومنین مومنات مرحومین نے کیا ہوا، کتنے مومنین مومنات، سب کو اس کا ثواب سب کو پہنچے گا، برابر کا ثواب پہنچے گا، پڑھنے والے کو الگ پہنچے گا۔ اس میں کوئی نہیں کہ اسٹیل مل کے لیے نکالیں گے تو وہیں کے لیے جائے گا، تمام مومنین مومنات کے لیے، تمام مومنین مومنات کے لیے، زندہ کے لیے الگ، مردہ کے لیے الگ، تمام مومنین مومنات کو مقدس مقام کی جو حفاظت کے لیے، امام زمانہ کے لیے، تمام کو سب کو لیے نکالتے ہیں۔ ہم تو سب کی نیت کر لیتے ہیں، سب کو نکالتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، اسی میں امام سب زمانہ کا بھی ہو جائے، ہم تو امام زمانہ کا الگ سے نکالتے ہیں، الگ سے جیسے ہم نکالتے ہیں آپ ہاں ہم تو الگ سے نکالتے ہیں، مقدس مقام کی حفاظت کا الگ سے نکالتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی نیت ہے، آپ کا شوق ہے، آپ کی وہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کا دل میں درد پیدا ہوتا ہے نکالیے،
نکالتی جائیے. جیسے کوئی اچھائی یا برائی آپ کے سامنے آئے نکال دیجیے. آپ نے کوئی اچھا یا برا خواب دیکھا آپ نے نکال دیا, صدقہ نکال دیا. تو اگر برا خواب ہوگا تو اس کی برائی ختم ہوگی, اچھا خواب ہوگا تو اس کی اچھائی جلدی سے آپ کو مل جائے گی. تو یہ ساری چیزیں نکالتے رہیے. ایک عادت بنا لی صدقہ دینے کی, ایک عادت بنا لی. کیا کیا قیامت کی سرزمین میں آگے ہوگا مومن اپنے صدقے کے ساتھ. پھر کہتے ہیں صدقہ و خیرات سے میزان عمل کو بھاری کرو. سبحان اللہ, لیجئے میزان عمل کو بھی بھاری کر رہا ہے. صدقہ خیرات میزان عمل, صدقہ خیرات سے میزان عمل کو بھاری کیجئے. مولا مشکل کشا. عمل کو بھاری کیجئے. صدقہ دینے والا بجلی کسی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جاتا ہے. یہ بھی مولا کہہ رہے, صدقہ دینے والا بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جاتا ہے. صدقہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال ہے. دیکھیے ابھی دو چیزیں اور بتانی, جلدی جلدی چلیے, اسی پہ نہ رہ جائیں کہیں. صدقہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال ہے. ہم نے سوچا تھا صدقے وغیرہ کی تو بہت ساری ہو چکی, تھوڑا سا لکھوا دیں کہ وہ ختم ہو جائے, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے, صدقہ ڈھال ہے. پھر آپ بتائیے کہ ماہ سیام میں صدقہ دینے کا کتنا فائدہ ہوگا. یہ رجب سے شعبان سے سب ڈلوایا جائے تاکہ آپ کی پوری عادت پڑ جائے. پورے سال آپ کو یہ رمضان آیا صدقہ نکال کے, ہم تو پورے سال نکالتے ہیں. تو استغفار پڑھو گے تو ہم تو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں. تو درود پڑھیے, کہہ رہا اللہ کا شکر ہے درود پابندی کے ساتھ پڑھتے رہتے. یہ کیا عادت آپ کی ڈالی جا رہی ہے, کہ کتنا بہترین دین ہم کو دیا, کتنی بہترین ہمارے ہادی ہیں کہ ہماری ہر بات میں ہر چیز میں اتنی عادت بن گئی کہ اب کوئی چیز فرق لگ نہیں تھی. ایک عالم سے میں نے پوچھا ہے کسی سے کہ آپ ہمیں نام بتائیے, تو نام ان کو بھی نہیں یاد آ رہا. ایک عالم تھے, ان سے کہا گیا, پوچھا گیا ان سے کہ اگر کوئی آپ کو بتائے صادق سچا آدمی جو جانتا ہو وہ آپ سے بتائے کہ آپ کی عمر کو صرف ہفتہ 10 دن رہ گیا, تو آپ بتائیے کہ یہ سننے کے بعد آپ کیا کیجیے گا. کہنے لگے جوانی سے اب تک جو کرتا آیا ہوں وہی کرتا رہوں گا. کیا مطلب نہیں سمجھے, جو بتا رہے تھے وہ چیز کے اندر آ گئی کہ ہم تو پابندی کے سارا کام ہمیں جو بتایا جا رہا ہم کرتے جا رہے ہیں. اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں, بالکل موت آگے کھڑا ہو گیا, چلیے بسم اللہ چلیے تیار ہے. ان سے پوچھا گیا اگر آپ کو کوئی صادق سچا آدمی بتا دے کہ آپ ایک ہفتے بعد آپ کا انتقال ہونے والا ہے, تو آپ یہ سننے کے بعد کیا کریں کہ جوانی سے جو کرتا آیا ہوں وہی کرتا رہوں گا. یعنی کوئی کام انہیں انحرافی کیا ہی نہیں, تو اس لیے کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. تو آپ جب ساری چیزوں کی عادت بنا لیجیے گا تو کوئی ایسا ہوگا نہیں کہ آپ سے کوئی کہے کہ بی بی اتنی پریشانی ہے صدقہ نکالیے. اچھا کو میں پابندی سے نکالتی ہوں بھائی, صدقہ میں نکالتی رہتی ہوں. کیا درود پڑھیے کہ الحمدللہ درود بھی پڑھتی ہوں. استغفار کیا بات ہے استغفار کی, استغفار کے بغیر تو ایسا دل چاہتا ہے کہ استغفار کے علاوہ کوئی کام ہی نہ کرے. اگر اللہ کی عظمت اور محبت اور پتہ چل جائے اور اپنی طرف دیکھیں تو اگر ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تب بھی ہم دیکھیں کہ نیکی تو اتنی نہیں کر پائے جتنی ہمیں کرنا تھی. جو ائمہ تارین تڑپتے رہتے تھے, کیوں تڑپتے رہتے, اس لیے تڑپتے تھے کوئی گناہ کرتے تھے, اس لیے اللہ کی عظمت کو جانتے تھے اور اس کے مقابلے میں کہتے تھے کہ ہم نے تو کوئی اس کے مقابلے میں تو کوئی نیکی نہیں کی. کتنا عظیم سمجھتے تھے. اس لیے استغفار ائمہ تارین بھی کرتے تھے, رسول اللہ بھی کرتے تھے استغفار. صدقہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال بھی. صدقہ دو تاکہ خدا تم پر رحم کرے. صدقے کے ذریعے سے اللہ کی رحمت بھی آئے گی. صدقہ دو تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے. صدقہ رحمت کی کنجی ہے. مولا مشکل کشا کہہ رہے, کتنی خوبصورت روایت ہے. صدقہ رحمت کی کنجی ہے. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں, صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. اب ایک مشکل صدقہ آ رہا, وہ بتانے جا رہے ہیں. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. پھر کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دینا بیک وقت صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی. کیا خوبصورت ہے, بیک وقت صدقہ بھی ہے صلہ رحمی بھی. قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دینا بیک وقت صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی. اب کیا کہیں, جا کے آپ دیجیے کہ یہ لیجیے صدقہ دے رہی ہوں میں اپنا, یہ لیجیے, یہ کہہ کے دیجیے. کسی صورت میں بھی دے دو, کیسے بھی دے دو. ہر نیکی صدقہ ہے. کسی کی مدد کر دیا آپ نے, یہ صدقہ ہے. کوئی ضرورت پیش آئی, بیمار تھی, گئے کہ آپ تمہارے بڑے پیسے خرچ ہو رہے ہیں, یا میری طرف سے بھی یہ لے لو,
انشاءاللہ تو آسانی، تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی تمہارے لیے. یہ کسی بھی بہانے سے کسی بھی طرح سے دیا جاتا وہ بعض جگہ تو افضل ترین صدقوں میں لکھا ہوا ہے کہ دلی قدورت رکھنے والے رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو صدقہ دینا افضل ترین صدقہ ہے. اب یہ کیا سمجھے کہ دلی قدورت، یعنی کہ آپ کو پتا کہ یہ بہت چڑھتا ہے، بہت ہم سے ناراض ہے، یہ ہم سے دلی نفرت کرتا ہے، لیکن اب اس کے بعد وقت پڑا تو آپ پہنچ جائیے اور جا کے اس کی مدد کیجیے. کہا جائے یہ افضل ترین صدقہ ہے، افضل ترین صدقہ ہے. وہ تو برائی کر رہا، آپ بھلائی کر رہے ہیں، برائی کے بدلے میں بھلائی کرتے ہیں، تو یہ آپ وہ والے ہو جائیے کہ برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے والے. رشتہ داروں کو دینا افضل ترین کیا بتایا؟ قریبی رشتہ داروں کا صدقہ دینا بیک وقت صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی. یہ قول ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا چیز؟ آپ اپنی حیثیت سے نکالیے، اللہ ہماری حیثیت کو جانتا. بعض رشتہ دار ہمارے یہاں آئے اور انہوں نے 20 25 30 روپے صدقے والے میں 100 روپے ڈال دیا. اب ہم ان کو دیکھ کر کہ اللہ میں تو بہت کم ڈالتا. ہماری جو حیثیت ہم پابندی کے ساتھ ڈالتے ہیں، ہمیں پابندی سے ڈالنا. اس میں یہ نہیں کہ آج ان کو دیکھ لیا 100 روپے ڈالا تو ہم نے رک ابھی باقی میں بھی ڈال رہا ہوں دکھانے. ہم پابندی سے ڈالنا، ہمیں جو ہماری حیثیت ہم ڈالتے رہے گا، اللہ دیکھ رہا. سر یہ ہے کہ جو اپنا نکالیں اس سے ڈبل امام کا نکالیں یا جتنا ہے؟ میں تو اتنے ایک ہی سارا نکالتا رہتا ہوں سب. امام کی تو ہمارے صندوقی میں 2 ہے. اب صدقے والے خانے میں امام کی حفظ و امان کے لیے ڈالا اور امام کی خوشنودگی کے لیے الگ خانہ بنا ہوا، اس میں الگ ڈالا. ہم تو اس میں ڈال لیں، دونوں جگہ ڈال لیں. خوشنودگی امام زمانہ کا الگ ہے اور صدقے والے میں الگ ہے کہ صدقہ امام زمانہ کا. بہرحال یہ باب لمبا ہو جائے گی تو صدقے میں گزر جائے گی پوری کلاس، مجھے لگ رہا ہے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. لکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد قلوب کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی درود والا باب آئے گا تب شاید درود پڑھیے گا، ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں. کیا فرق؟ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. لکھیے پورا بھی، چاہے وہ محکم سے محکم تر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے چاہے وہ محکم سے محکم تر ہی کیوں نہ ہو. وہ محکم ہی تو تھا جو بھیڑیا اٹھا کے لے جا رہا تھا بچے کو. اگر دیکھ لیتے اس کو تو کیا کہتے لے کام ہو گیا، لیکن نہیں ہوا، بچ گیا نا. وہ اسٹوری تو بہت آ رہی صدقے کی، بہت ساری، لیکن ٹائم نہیں کہ اتنا بڑا. اور بھی چیز تو بتانی. وہ کیسی بچ گئی تھی، وہ دلہن کیسی بچ گئی تھی حضرت عیسیٰ والی؟ بچ گئی تھی کہ نہیں بچ گئی؟ ہاں ایک روٹی تو دیا تھا. اللہ کی رضا ہو تو پھر کیا ہے؟ ایک روٹی میں بچ گئی، سانپ نے نہیں کاٹا. کبھی اللہ کی رضا میں تو یہی ہوتا کہ پوری کائنات، اس کی رضا میں پوری کائنات آ جا سکتی ہے، تو کوئی حد اور انتہا نہیں. پھر کہا جا رہا ہے دوسری چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس مہینے میں صلوات زیادہ پڑھی جائے. جی صدقے ختم کیا؟ رشتہ داروں کو جو صدقہ دے رہا ہے نیکی کی صورت میں کسی بھی صورت میں، اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. آپ جاری تو نیت تو خود ہی ہو گئی. نیت کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا. نیت جو ہوتی ہے اندر ہوتی ہے، دماغ میں. مثال کے طور ہم وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ وضو کرنے کے لیے جا رہی ہیں کہ کسی آپ کہاں جا رہی ہو، تو آپ نے نیت تو نہیں کہ میں وضو کرنے جا رہی ہوں. فوراً آپ نے کہا وضو کرنے جا رہی ہوں. مصلی کی طرف جائے کہ کہاں جا رہی ہو، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں. کہا تو نہیں آپ نے کہ نماز پڑھنے جا رہی. تو یہ نیت جو ہے اندر ہوتی ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نیت اندر ہوتی. نیت میں فطور ہے. کیسے پتہ چلا؟ اس نے کچھ کہا تھا آپ سے؟ کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن آپ نے اس کی حرکت سکنات سے پہچان لیا کہ نیت اس کی اچھی نہیں ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں
آپ نے اس سے فرمایا، ایک آدمی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس سے فرمایا کہ میں تجھے ایسی چیز بتاتا ہوں کہ آتش جہنم سے حفظ امان میں تو رہے گا، اللہ تجھے آتش جہنم سے حفظ امان میں رکھے گا۔ تو اس نے پوچھا مولا وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز صبح کے بعد 100 دفعہ درود کا پڑھنا۔ نماز صبح کے بعد 100 دفعہ درود کا پڑھنا کیا ہے؟ تمہیں آتش جہنم سے حفظ امان میں یہ رکھے گا صبح کے وقت۔ آپ عادت ڈالیے، تو اب بوڑھی تو نہیں ہو گئی کہ آپ کہیے گا اب تو ہماری عادت نہیں بدل سکتی۔ آپ لوگ ابھی کم سن ہیں تو آپ عادت ڈال سکتی ہیں، بنا سکتی ہیں۔ بہت ساری بری چیز کی عادت بن جاتی، کہاں چھوڑتا آدمی، کہیں چھوڑتا؟ کتنے بھی ڈانٹتے رہو عادت تو عادت ہی رہتی ہے نا۔ ہاں بیٹا سمجھ تو گئی ہوگی یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم۔ اچھا، جیسے کہ مجھے بہت درد بھرا واقعہ لگتا ہے، لیکن یہ کہ کتنے فائدے مند ہے۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، شاید کبھی سنایا ہو، خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی بیٹی کے انتقال ہے، اس نے دیکھا عذاب میں مبتلا، اس کی آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی، اور کئی دن تک مسلسل بہت پریشان گریہ و زاری میں بے چین رہی۔ ماں کا دل ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت تو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، ورنہ اگر پوری کائنات ایک جگہ جمع ہو جائے، ساری کائنات کی ساری مائیں جمع ہو جائیں اور مرد کو بھی ماں ہی بنا دیا جائے، وہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی مقابلہ کرے کوئی کر نہیں سکتا اپنے مخلوق سے، اور اس کے بدلے میں پھر یہ سوچے کہ ہم کیا کرتے ہیں، پھر دل میں آئے گا کہ صرف استغفار پڑھو کہ ہم کچھ نہیں کرتے، صرف توبہ ہی کرتے رہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال کئی دن تک وہ گریہ زاری کرتی رہی، پھر ایک دن خواب میں دیکھا کہ بیٹی بڑی خوش و خرم اور بہت عیش و آرام کے ساتھ ہے۔ کہنے بیٹا ابھی کچھ دن پہلے تمہیں ہم نے پریشانی کے عالم میں دیکھا تھا، میرے دل بہت پریشان تھے، آج یہ تمہیں بہت اچھے مقام پہ دیکھ رہی ہوں، بہت خوش دیکھ رہی ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ نہیں اماں، کوئی ایک شخص قبرستان کے بعد سے گزر رہا تھا، درود پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ اور اس کی وجہ سے سارے قبرستان والوں کے جو ہوتے عذاب ٹل گئے پر، اور یہ نعمتیں ہمیں سب کو مل گئی۔ اتنی فضیلت ہے اس درود کے پڑھنے کی کہ ہر وقت چلتے پھرتے درود پڑھتے رہے، صبح اٹھے رات کو ایک جگہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ جو سونے لگے تو سونے سے پہلے بہت ساری چیزیں پڑھتے تھے، تو درود کا بالکل جب سونے لگتے پھر درود پڑھ کے بجے اور درود بھی پڑھ لو، کوئی نہ کوئی تو فائدہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ قبرستان جیسے جا کر تسبیح پڑھنے درود کیا وغیرہ، تو اگر آہستہ آواز میں درود پڑھ رہے ہیں، دھیرے دھیرے میں درود پڑھ رہے ہیں، وہی اجر ہوا یا بلند آواز کا؟ بلند آواز سے کتنے بڑے سارے گرد لوگ مرد لوگ جو آئے ہوں گے آپ ہی گرد جمع ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنا آرام سے پڑھتی ہے، کیسے یہاں تو بلند آواز میں پڑھنا ہی تو یہاں پہ ہے بھی صحیح ہے کہ یہاں پڑھا جائے گا، لیکن جب عام کہیں جا تھوڑی سی آواز کے ساتھ نہیں، تو اب جیسے کہ اب دفتر میں کہیں بیٹھے ہوئے جیسے ظہر عصر کی نماز آہستہ سے مرد لوگ ہم لوگوں کا آ گیا پڑھ رہے ہیں، بس وقت کی پڑھ رہے ہیں کافی۔ ایک آدمی کو اور ذکر ہے کہ اس کو پتہ چلا کہ میرا ایک دوست ہے جو بہت شدید بیمار ہے، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ جان کریم ہے، دیکھ کے اسے گھبرا گیا، اس کو دیکھنے لگا، اس سے کہنے لگا کہ بہت تکلیف اور تمہیں اور تلخی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ جان کریم ہے، اس طرح سا تھوڑا علم بھی رکھتا تھا کہ جان کرنے کے موقع پہ حلق میں تلخی اور کافی تکلیف ہو رہی، تو اس نے کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ کیا کیوں؟ کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ کس موقع پہ فائدہ پہنچا رہا درود، ذرا دیکھیے گا کس موقع پہ ارد گرد تمام عزیز رشتہ دار سب موجود ہے، ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں، گریہ کر رہے ہوتے ہیں اور گھبرا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے کہ کس موقع پہ یہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص بھی مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجے گا وہ جان کرنے کی تکلیف و تلخی سے امان میں رہے گا۔ تو میں نے پوری زندگی زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول پہ درود پڑھتا رہا، تو اس وجہ سے میں اس وقت بالکل تم کو جو ہے مطمئن نظر آ رہا ہوں گا۔ تو میرے مطمئن ہونے کا سبب سمجھ تو گئے ہو گئے، یعنی سمجھ کیا سمجھ گئے، اس لیے کہ میں درود پڑھتا زیادہ زیادہ۔ تو
تو جو زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا تو کیا ہوگا؟ جانکاری کے موقع پہ وہ اسے فائدہ پہنچائے گا، کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگا، حلق میں تلخی نہیں محسوس ہوگی، کیونکہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرتا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مجھ پر 1000 مرتبہ صلوات بھیجے گا اسے وقت موت اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت کی خوشخبری نہ سن لے۔ اس کو جب تک جنت کی خوشخبری نہیں ملے گی اس کو موت نہیں آئے گی، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک جنت کی خوشخبری نہ سن لے، جو 1000 دفعہ پڑھے۔ ہاں روزہ نا، کیا ہوا؟ پیدائش کے دن سے لے کے مرتے وقت تک 1000 دفعہ ہو چکا ہو، یہ اتنا یعنی دن میں ایک دفعہ درود پڑھے روزانہ۔ اگر کبھی گنا تو نہیں ہم نے، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، کہا ہم رسول خدا سے شروع کرتے ہیں درود کی تسبیح پڑھنا ان سے لے کے، اور پتہ نہیں کس کا نام لیتے، کہا میں نے کہا تو بھائی 2500 3000 4000 کے قریب ہو رہی، کہ ہاں پڑھتے کہ روزانہ، کہ ہاں روزانہ۔ اب بولیے اب کیا کہیں گے ان کو؟ اس کے لیے تھوڑا سا زبان کو روکنا پڑتا ہے کہ الٹی سیدھی باتیں نہ کریں تو یہ چل جائے گا۔ ایک عالم کہہ رہے کہ ابھی استغفار والے باب میں بتائیں گے، چلیے پہلے سے بتائے دے رہے جو لوگوں کی بات پر۔ ایک عالم کہتے تھے کہ ہماری کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی چیز کھو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک انگوٹھی بھی کھو جاتی تھی، میں فوراً 1100 دفعہ استغفار پڑھتا تھا، وہ کام میرا ہو جاتا تھا۔ آپ کہیں 1100 استغفار روزانہ؟ وہ ایک کام کے لیے پڑھتے تھے بھائی، ہمیں تو پورا کام کرنا ہے کہ ہمیں استغفار تو پڑھنا ہے جب تک ہم نکل نہ جائیں۔ ہم جس معاشرے کے اندر موجود ہیں، جس معاشرے میں موجود ہیں، ہمیں چاروں طرف سے نیکیاں یا نیکیوں کی بارش نہیں ہو رہی ہوتی کہ ہم بھی تھوڑا سا اس میں جھک جائیں تو ہمارے اوپر بھی تھوڑی سی آ جائے۔ ہمیں خود سے کرنا پڑے گا سارا، صبح شام ہمیں استغفار پڑھنی پڑے گی، درود پڑھنا پڑے گا، ہمیں مسلسل صدقہ دینا پڑے گا، ہمیں یہ سب کام کرنا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں، ابھی بتاتے ہیں کیا ہے۔ درود کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں، ہم ایک جگہ پہ جمع کر کے لے آئے ہیں۔ کہا جائے تقرب الہی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی تقرب الہی کا سبب ہے کیا؟ درود کا پڑھنا تمام ائمہ کی خوشنودگی کا باعث ہے، تمام ائمہ کی خوشنودگی کا باعث ہے، دنیا آخرت میں کامیابی کا موجب ہے، دنیا آخرت میں کامیابی کا موجب ہے، تمام ائمہ کی خوشنودگی کا باعث ہے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث ہے، عذاب قبر سے دوری کا باعث ہے۔ چلیے صدقہ بھی دے رہے ہیں اور درود بھی پڑھے تو اب عذاب قبر تو آئے گا ہی نہیں۔ عذاب قبر سے دوری کا باعث ہے، قبر میں روشنی کا باعث ہے، قبر میں روشنی کا باعث ہے، فشار قبر کے برطرفی کا باعث ہے، یعنی فشار قبر نہیں ہوگا، جو زیادہ زیادہ درود پڑھے گا وہ فشار قبر بھی اس کو نہیں ہوگا، ملک الموت کی خوشنودگی کا باعث ہے۔ چلیے یہ بھی راضی ہو گئے، ملک الموت کی خوشنودگی کا باعث ہے۔ اگر بنائے ہوئے غصے میں آ گئے تو ان کو دیکھتے ہی روح فنا ہو جائے گی، پہلا عذاب تو یہی شروع ہو گیا۔ اور اگر خوشی اچھے خوبصورت چہرے میں آئیں گے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس نے کہا تھا دکھانے کو؟ کہا کہ کافر کے پاس آتا جو شکل دکھائی دے، کہ بھائی یہی ہے، یہ تمہاری شکل ہی ہے، عذاب کافی ہے۔ یہ شکل کو دیکھ کے ہی ہوتا۔ آج کل بڑی ویسی فلمیں بنائی جانے لگی، انگلش کی جو خبریں دیکھو تو ٹریلر دکھاتے کتنی خوفناک شکلیں، بچوں کے کارٹون وغیرہ جو آگے خوفناک شکلوں کو دکھائے، تو جو ان کو ملنے والا وہ ابھی سے بنانا شروع کر دیا ان کو۔ تو تم لوگ جو کر رہے ہو اسی شکل میں آئیں گے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، بے فکر رہو تو۔ ملک الموت کی خوشخبری کا باعث ہے، خوشنودگی کا باعث ہے، رضوان جنت کی خوشنودگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، رضوان جنت کی بھی خوشنودگی کا باعث ہے۔ اعمال کی پاکیزگی کا باعث ہے کیا؟ درود اعمال کی پاکیزگی کا باعث ہے، میزان عمل کے بھاری ہونے کا موجب ہے، میزان عمل کے بھاری ہونے کا موجب ہے، پل صراط کو عبور کرنے کا باعث ہے کیا؟ پڑھیے پھر،
اتنی فضیلت بتانے کے بعد بھی کہنا پڑ رہا کہ پڑھیے پھر. بھائی تمہیں تو ہر میں پڑھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ شاید اب پڑھیں, شاید اب پڑھیں, شاید اب پڑھیں, پھر آخر مجبوراً کہنا پڑا کہ پڑھیے پھر. میں نے آپ کو کون کون سی مشکل جگہ ہیں جہاں پہ یہ درود جو ہے فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے, کون سی سبحان اللہ سبحان, یہ بھی صحیح ہے. دل میں پڑھ رہے ہیں تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو, ہم زیادہ زیادہ آپ کو بات بتا سکیں. انبیاء کی رضا اور خوشنودگی کا باعث ہے. آخری جو ہے انبیاء کی رضا اور خوشنودگی کا باعث ہے. انبیاء کی رضا اور خوشنودگی کا باعث ہے. سر لاسٹ میں بتا دیجیے سرات, پل سرات والا. اس میں کہا گیا پل سرات کو عبور کرنے کا باعث ہے. میزان عمل کو بھاری کرنے کا باعث ہے. میزان عمل کو بھاری کرنے کا باعث ہے. اس کے اندر آپ کو ایک کتاب ہے شیخ عباس قمی کی, منازل آخرت, مرنے کے بعد کیا ہوگا, اس میں بھی ہے میزان عمل کو بھاری کرنے کی چیزوں میں. اس میں خوش اخلاقی بھی ہے اور درود بھی ہے, دو چیزیں ہیں. مجھے سب سے پہلے درود ہی پتا تھا, خوش اخلاقی نہیں پتا تھا, لیکن جب بعد میں اس کو پڑھا تو ہم نے کہا اس میں دونوں چیزیں, خوش اخلاقی بھی اور درود بھی, کہ درود سے میزان عمل بھاری ہوگا. کوئی چھوٹی میزان عمل میں جب پہنچے گا وہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوگی کہ اعمال تولے جا رہے ہیں, دل جو ہے حلق میں دھڑک رہا ہوگا کہ اب اگر پلہ ہلکا ہو گیا تو کیا ہو گیا, بھاری ہو گیا تو کیا ہوگا, خوف سے برا حشر ہوگا, کیا ہوگا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی غضب کی رحمت ہے کہ اتنا سا پلہ نیچے ہوا کر لے جاؤ اسے ذرا, تو جو اتنا انبار لگا ہوا گناہوں کا اس پلے میں, اس کا کیا ہوگا. کہاں کہاں اللہ کی رحمت ہے, آپ دیکھیے کہاں کہاں اللہ کی رحمت ہے. سب کا حساب دینا پڑے تو پتہ چل جائے گا. ایک درود پڑھنا محمد علیہ. یہ تینوں چیزیں کمپلیٹ کر دیں میرے خیال سے, بیچ میں بریک نہیں لیتے, ابھی بریک بعد میں لے گئے. یہ استغفار تھی تو رہ گیا, اس کو بھی پورا کر لیتے. پھر ایک چیز اب آخر میں رہ جاتی, استغفار. تین چیز بتائی تھی کہ اس میں کیا چیز بتائی کہ صدقہ دینا, درود پڑھنا اور استغفار کا کرنا. استغفار دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے بندوں کا استغفار کرنا کہ عجیب و غریب حدیث قدسی میں عجیب و غریب روایت کے گناہ گاروں کا نالہ و فریاد, حدیث قدسی میں موجود ہے کہ گناہ گاروں کا نالہ و فریاد تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. گناہ گاروں کے نالہ و فریاد جو ہے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, محبوب. لیکن تسبیح کرنے والے اللہ کی حمد ثنا کر رہے ہیں, اور یہ گناہ گار آدمی صرف توبہ کر رہا ہے, توبہ استغفار کرنا, نالہ فریاد کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یہ چیز پسند ہے کہ بندہ استغفار کا مطلب قریب آ رہا, اس کے قریب ہو رہا, پروردگار کے قریب ہو رہا. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. سن لیا آپ نے, رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. اب یہ کیسا توبہ کرنے والا ہے دیکھ لیے. توبہ پہ ہمیں روزی کرنا ہوتا, نماز کے وقت بھی اور دوسری طرف بھی. کہتا ہے جو گناہوں پہ اصرار کرتے ہوئے استغفار کرنے والا اپنے خدا کے ساتھ مذاق کرتا ہے. گناہوں پہ اصرار کرنے کے ساتھ توبہ کرنے والا, آپ نے توبہ کیا پھر وہی گناہ, توبہ کیا پھر وہی گناہ, توبہ کیا پھر وہی گناہ, تو کیا کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں آپ. تو پھر مذاق کا نتیجہ سمجھیے کیا ہوگا. آپ مذاق کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کرنے والا اپنے خدا کے ساتھ مذاق کر رہا, خدا کے ساتھ مذاق کر رہا. وہ نہیں سمجھ میں آیا, کیا سمجھ میں نہیں آئی. جو گناہوں پر اصرار کرتے ہوئے استغفار کرنے والا ہے, گناہوں پہ اصرار کرتے ہوئے استغفار کرنے والا ہے. کیا مطلب, یہ ہم روزانہ جھوٹ بول رہے ہیں, روزانہ توبہ بھی کر رہے ہیں, روزانہ بے پردگی کی قسم کھائی ہوئی کہ جب تک کہ قبر میں منہ نہ ڈھانک لیا جائے گا کفن سے تب تک ہم بے پردہ رہیں گے. اب وہ استغفار بھی کری, کس بات کا استغفار, اتنا بڑا گناہ کبیرہ تو تم کری اس کو چھوڑ ہی نہیں رہی, اور قسم کھائی ہوئی جیسے کہ ہم آخری وقت تک اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. اب جیسا معاشرہ گزر رہا ہے تو ہوشیار رہیے, جیسا معاشرہ ہوشیار رہیے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کے ساتھ آپ کا حساب نہیں ہوگا, معاشرے میں جو کچھ ہو رہا تھا آپ بھی وہی کر رہے تھے, اس لیے آپ سے کوئی پوچھا نہیں جائے. یہ سمجھ رہے کہ ان سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا, کافی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پوچھا جائے گا, بت پرست سمجھ رہے ہیں پوچھا سب سے جائے گا.
آپ سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا، تو ان کی نقل پہ مت رہیے کہ لوگ اب گناہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جیسا لگتا ہے کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حقیقی سمجھا ہوا کہ ایسی جرت کے ساتھ جو ہے گناہ کرتے ہیں، یعنی بہت دلیری کے ساتھ اور جرت کے ساتھ گناہ کر رہے ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہی نہیں رہ گیا۔ جس کو پکڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اوسان خطا ہو جاتے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا آدمی کے کیا کرے جس وقت پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ گناہوں پہ اصرار کر رہے ہیں، بار بار گناہ کر رہے ہیں، بار بار استغفار کر رہے ہیں، بار بار غیبت کر رہے ہیں، بار بار۔ کبھی تو چھوڑو، پریکٹس تو کریں، چھوڑنے کی پریکٹس تو کریں کسی چیز کی۔ جھوٹ بولنے کی، جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، چغل خوری بھی کر رہے ہیں، دوسروں کی بات ادھر سے ادھر پہنچا رہے ہیں، کسی چیز سے باز آنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے بعد استغفار بھی کریں عادتاً۔ تو جب بھی استغفار کیجیے سوچیے کہ میں عادتاً کبھی کوئی گناہ چھوڑا، اگر روزانہ میں 10 دفعہ جھوٹ بولتی تو اب تو میری 5 دفعہ تو چھوڑ چکی میں۔ گھٹاتی جائیے، کم کر دی جائے، ٹھیک؟ اب سمجھ جائے کہ اصرار، گناہوں پہ اصرار کرتے ہوئے استغفار کرنے والا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ گناہوں پہ اصرار کرتے ہوئے استغفار کرنے والا۔ پھر فرماتے ہیں، یہ رسول اللہ کا قول تھا، پھر رسول اللہ کے ایک قول اور سنیے کہ جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے، اسے ہر غم اور دکھ سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ہر غم و درد سے، دکھ سے نجات ہوتی ہے، اور ہر تنگی سے نجات ملتی ہے۔ نیز اسے ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کس وجہ سے؟ استغفار کرنے۔ جی رہنے دو، ابھی پورا کر لیں گے تب جائیں گے۔ کیا تم چاہ رہی ہم چلے جائیں؟ اچھا تو منع کر دو۔ پھر ایک جگہ اگر دیکھیے تو دو لفظ کی ایک حدیث ہے، رسول 2 لفظ میں، لیکن اگر آپ سے غور کیجئے تو کہیے گا کہ میں تو پھر کچھ کروں گی ہی نہیں اس کے علاوہ، اتنی خوبصورت ہے۔ آپ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین دعا کیا چیز ہے؟ بہترین دعا استغفار ہے۔ دعا استغفار ہے، کہ بہترین دعا استغفار ہے، کہ ہم استغفار کرتے چلے جائیں گے تو یہ کیا بن رہی ہے؟ دعا ہمارے لیے بن رہی ہے۔ اب جیسے کہ پہلے ابھی بتا چکے کہ مصیبتوں سے نجات ملتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہے، کیا ہوا؟ استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، بلائیں دور ہو رہی۔ یہ دیکھیے کتنی چیزیں بتائی گئی یہاں پہ، زیادہ ہر غم سے اور دکھ سے، ہر غم سے دکھ سے ہم نجات چاہتے ہیں، پروردگار میرا غم اور دکھ دور کر دے۔ اس کی جگہ ہم کیا کریں؟ استغفار کر رہے ہیں، تو وہ خود بخود غم اور دکھ سارے دور ہوتے چلے جائیں۔ ایسی جگہ سے رزق، یا اللہ مجھے رزق دے دے، ہم استغفار کریں۔ ایسی جگہ سے رزق مل رہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیے جا رہے ہیں استغفار، تو رسول اللہ کیا کریں گے؟ بہترین دعا استغفار ہے۔ اب اس میں ہر طرح کی دعا شامل ہو گئی، جو آپ نے سوچا یا نہیں سوچا ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، آپ سن لیجئے، وہ اصرار والی چیز تو پتہ چل گئی آپ کی کہ آپ گناہ بھی کر رہی ہیں اور توبہ بھی کر رہی ہیں۔ اصرار کا مطلب بار بار تکرار کرنا، گناہ کا بار بار کرنا۔ ایک اور کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث الشیعہ کی روایت ہے، اس میں لکھا رسول خدا نے فرمایا کہ لوگوں جانتے ہو کہ تائب کون ہے، توبہ کرنے والا کون ہے؟ کیا جانتے ہو کہ توبہ کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا۔ اب سنیے گا ذرا، آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جس نے توبہ کی اور حقدار کو راضی نہ کیا وہ تائب نہیں۔ نہ سمجھ میں آئے تو فوراً پوچھیے۔ جس نے توبہ کی اور حقدار کو راضی نہ کیا وہ تائب نہیں، یعنی توبہ کرنے والا نہیں، وہ تائب نہیں۔ حقدار کو، جس کا حق ہے اس تک پہنچاؤ۔ توبہ کر رہے ہو نا، تو کس چیز کی توبہ کر رہے ہو سکتا ہے تمہارے اوپر کسی کا حق ہو، اس تک پہنچاؤ۔ یہ تو خمسی نہیں ادا کرے، کہ امام کا حق نہیں پہنچا رہے، عام آدمی کا حق کی کیا بات ہوگی؟ ہم تو امام کا ہی حق نہیں پہنچا رہے، کیونکہ جس نے توبہ کی اور حقدار کا سب واضح صاف ستھرا جملہ، حقدار تک حق نہ پہنچایا، جس کی جو چیز ہے، جس کا جو حق ہے اس تک وہاں تک پہنچائی۔ اگر ایسا نہیں کیا تو آپ کی توبہ نہیں ہوئی، وہ تائب نہیں، وہ صرف زبانی رٹ رہا توبہ توبہ توبہ۔ آپ نے صرف سمندر کے کنارے کنویں کے پاس بیٹھ کے، کہیں پہ بیٹھ کے، دریا کے پاس بیٹھ کے
پانی پی رہا ہوں میں، پانی پی رہا ہوں میں، پانی پی رہا ہوں میں، پانی پی رہا ہوں. آپ کی پیاس ہرگز نہیں بجھے گی، چاہے 1000 دفعہ آپ کہتی رہیے. اقدام کرنا پڑے گا آپ کو، سمجھ رہی نا؟ تو اسی طرح حقدار کو حق پہنچائیے، تب آپ تائب کہلائیں گے، ورنہ نہیں. اور دوسری چیز کا، جس نے توبہ کی لیکن عبادت میں اضافہ نہ کیا وہ تائب نہیں. جس نے توبہ کی عبادت میں اضافہ نہ کیا ہے، اضافے میں اس میں یہ تھوڑی کہ صبح کی نماز 4 رکعت پڑھیے گا آپ، یہ مطلب نہیں ہے. اب دیکھنا ہے آپ کو کیا کیا چیز عبادات میں، کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں. ہم توبہ تو کر رہے ہیں، جب توبہ کرتا ہے آدمی گناہ چھوڑتا ہے تو اس کی توفیقات میں اضافہ ہوتی. جب توفیقات میں اضافہ ہو تو کیا بہت ساری سامنے کی چیزیں جو ہے، سامنے کی عبادت جو ہے چھوٹی چھوٹی عبادت بھی نہیں ہو سکتی. کچھ نہیں، خالی کچھ نہیں. توبہ آپ کی چھوٹی عبادت میں آپ کو ایک عبادت صرف حسن اخلاق اگر آپ نے اختیار کیا تو کتنی عبادت. رات بھر نمازیں پڑھنے کو، دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو مل گیا خالی حسن اخلاق کے اندر. حسن اخلاق کے اندر آپ کا اخلاق اچھا ہو. آپ کی ایک طرف تو توبہ کریں، دوسری طرف آپ مثلا ماسی کو یا کسی بچے کو کسی کو چھڑک رہی، کچھ بات کریں کہ میں نے تو ابھی توبہ کیا تھا، یہ کیا ہو، پھر مجھ سے غلطی ہوئی، پھر آپ نے توبہ کے اندر سوچ کے پھر توبہ کیا. تو بار بار جب یہ کیجیے گا تو رکتی جائے گی، رکاوٹ پیدا ہوگی. اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں ہماری چاروں طرف پھیلی ہوئی جو اس میں اضافہ ہوتا ہے. جس نے توبہ کی لیکن لباس کو تبدیل نہ کیا وہ تائب نہیں. جس نے توبہ کی لیکن لباس کو تبدیل نہیں کیا وہ تائب نہیں. اب لباس کو کیا تبدیل کرنا، پہلے تو یہی تبدیل کر لینا لباس کے اندر کہ اس پہ خمس نکلا ہوا کہ نہیں نکلا ہوا، یا آج کل کے ایک بڑی بیماری چل گئی ہے برینڈڈ کی چل گئی بیماری، ایسا کپڑا پہننا، ایسی چیز دیکھنا کہ لوگ دیکھیں تو دنگ رہ جائیں اور فلانا رہ جائیں، لوگ مجھے بڑا سمجھے چھوٹا سمجھے. کوئی تو کفن بھی برینڈڈ مل رہا ہے ہمارے یہاں، اس کو بھی برینڈڈ لو، جس کے اوپر پورے کفن کے اوپر جو ہے قرآن لکھی رہتی ہے، قرآن کی آیت اپنے ہاتھ سے لکھ دو تو پھر کتنا اچھا برینڈڈ ہو جائے گا. اس کی فکر نہیں، یہاں والے کپڑے کے برینڈڈ کی فکر لگی، اس پہ لیبل لگا رہے گا تو وہ برینڈڈ ہو گیا. آج کل یہ بیماری لگ گئی برینڈڈ والی. پھر کہا جس نے توبہ کی لیکن لباس تبدیل نہ کیا وہ تائب نہیں. پھر چوتھی چیز بتاتے جس نے توبہ کی لیکن طور طریقہ نہ بدلا وہ تائب نہیں. اب ہر آدمی اپنے طور طریقوں کو خود ہی دیکھے، سب کے طور طریقے الگ الگ ہیں کہ کیا طور طریقے ایسے ہیں جو کہا جائے یہ نیکوکار نیک لوگوں کے، مومن لوگوں کے، شریف لوگوں کے ہیں یا نہیں ہے. تو خود دیکھ لیا کہ کتنا وقت بازار میں لگا رہا ہے یہ طور طریقے میں. ایک بیماری بازار کی بھی لگی ہوئی ہے آج کل کہ کتنی وقت بازار میں لگا رہا ہے، کتنا وقت ٹیلی فون پہ لگا رہا ہے، کتنا وقت فضول بیٹھ کے باتوں میں لگا رہا ہے. کیا طور طریقہ تبدیل نہیں ہو تو کون سی تائب ہے؟ تائب کا مطلب کیا، توبہ کیا، گناہوں سے بچے، نیکی کی زیادہ نیکی کرو، زیادہ نیکی کرو. تمہیں جتنے دن وہاں رہنا اس حساب سے نیکی کرو. دنیا میں کتنے دن رہنا پتہ نہیں، کیسے کیسے لوگ رہتے تھے یہاں پہ، کس طرح ان کی تاریخ پڑھنے کے بعد اس سے زیادہ جن کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنی ہے، جنت دوزخ جہنم دنیا ساری چیز بنی، وہ گھر میں کیسی زندگی گزار رہی ہوتی تھی. لیکن کیا تصویر ان کی چلتی رہتی. وہ مجبور وہ لوگ نہیں تھے. جس وقت سو جاتے کبھی آنکھ لگ جاتی حضرت زہرا کو تو دیکھتے تھے جبریل جو ہے جھولا جھلا رہے ہیں، ایک فرشتہ آگے چکی چلا رہا ہے. تو لوگ یہ سمجھے کہ لوگ مجبور تھے، اس لیے مجبور نہیں تھے لوگ. لیکن یہ کہ کیا تھا، جو اللہ کا حکم تھا وہ کر رہے تھے. اللہ کا حکم یہی تھا کہ کرتے رہو، تو یہ نیکی کرتے رہتے ہر وقت. دینی کتنے نیکی کرنے، کئی کروڑ سال دیا جائے تب بھی لوگ جو ہے کہیں گے کم، ابھی تو نیکی زیادہ نہیں کر پائے. تو جس نے توبہ کی لیکن طور طریقے تبدیل نہ کیے وہ تائب نہیں. پھر پانچویں چیز فرماتے ہیں، 8 چیزیں ہیں، پانچویں چیز فرماتے ہیں جس نے توبہ کی لیکن زبان کو قابو میں نہ رکھا وہ تائب نہیں. کتنے ایسے لوگ تھے جن کو مولا بھی فرماتے ہیں، جن کو کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے اپنی زبان بند کیے رہتے تھے. لوگ سمجھتے تھے گونگے، جبکہ وہ گونگے نہیں تھے، لیکن خوف خدا کی وجہ سے زبان بند رکھتے تھے، کوئی بات ایسی ویسی فضول ان کی زبان سے نہ نکلنے پائے. اور آپ ایک بات بتا دیں، ایک دفعہ تو پوری کلاس ہم نے لی تھی زبان کے اوپر، ادا جوارے کی فریاد کے نام سے ہم نے
کلاس لی تھی، جس میں صرف اور صرف زبان کے بارے میں گفتگو. واقعی اگر آپ خود بھی غور فکر بھی شروع کریں، غور فکر خود ایک بہت بڑی، ایک ساتھ کا غور فکر ہوتی. کسی کو 1 سال کا ثواب ملتا ہے، کسی کو 7 سال کا ثواب ملتا ہے، کسی کو 70 سال کا ثواب ملتا ہے. تھوڑا سا غور فکر خود بھی کیا کیجیے کہ زبان کے ذریعے سے آپ کون کون سی باتیں کر رہے ہیں. کبھی جائزہ لیجیے آج دن بھر میں ہم نے کیا کیا اس زبان کے ذریعے. روزانہ آپ جائزہ لیجیے ہم نے اس زبان کے ذریعے دن بھر کوئی غلط بات تو نہیں کی، کرنے الگ شکر آج تو نہیں کی، نہیں کی تو فوراً سجدے میں چلے گئے، شکر بجا لے پروردگار تیرا شکر ہے کہ آج ہم نے زبان سے کوئی فضول بات نہیں نکالی، خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. تو جس نے توبہ کی لیکن زبان کی کو اپنے قابو میں نہیں رکھا وہ تائب نہیں. جس نے توبہ کی لیکن دل کو کشادہ نہ کیا. دل کو کیسے کشادہ کیا جائے؟ کشادہ کا مطلب آپ کا دل بڑا ہے، لوگوں کو درگزر کر رہے ہیں، لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، لوگوں پہ رحم کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو لوگوں کی نہیں پکڑ رہے ہیں. یہ غم غصے میں مبتلا ہوں، غیبتیں بھی کرنے لگے، ان کی مذمت بھی کرنے لگے، ان کی برائی بھی کرنے، چھوڑو جانا، کشادہ دل چھوڑو، کوئی پرواہ نہیں. بڑا دل ہے، بڑے دل کے لوگ ہیں واقعی. واقعی اس نے کتنی برائی کی تھی اس کے ساتھ، لیکن وہ کہتے نہیں بڑے دل کا آدمی، یہ بڑا دل ہے. وہ تو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور یہ اس کو کہہ رہے کہ آؤ تمہیں پاس زیادہ راہ نہیں، تمہیں زیادہ راہ دیں، تم بھوکے تو آؤ تمہیں کھانا کھلائیں، وہاں پہ رہنے کی جگہ نہیں تو آؤ تمہیں رہنے کی. تمہیں کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام حسن علیہ السلام. جتنا درود کی تعریف بتا رہے ہیں ہم تو سمجھ رہے ہیں اور بڑھتا جائیں گے، بہت ٹھنڈے ہوتے چلے گا. چل دودھ تو پڑ جائے گا، قبر میں آرام ملے گا، وہ قبر یہیں بنا لے گا، تو بولنے کی تیار نہیں کوئی. دل کو کشادہ نہیں. پھر یہ امام حسن اسلام کو ایک آدمی آیا، شامی ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا، یہ پوچھا کسی سے، یہ جو خانے کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا جوان یہ کون ہے؟ کسی نے کہا علی کا بڑا بیٹا حسن ہے. بس جو کچھ اس کو وہاں سکھایا گیا تو اسی حساب سے وہ شروع ہو گیا. امام اٹھے اس کے پاس گئے کہ تم مجھے کوئی پردیسی لگ رہا ہے. کہ ہاں میں شام سے آیا ہوں، ایسا ایسا ہے. کہ اگر تو بھوکا تو چل کھانا کھلاتے، تو بس زیادہ راہ نہیں، تو بس زیادہ راہ دیتے، رہنے کی جگہ تجھے رہنے کی جگہ دے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ پٹائی تھوڑی کرتے. ان کی اولادوں میں سے 8واں جو ہے قالین کی شیر کو نکال کے باہر لے کے آتا، جادوگروں کا کہا کھا جاؤ، سب کھا جاتے جادوگروں کے. امام رضا علیہ السلام ہے یا نہیں ہے؟ تو جب ان کا 8واں یہ کر سکتا تو یہ کیا نہیں کر سکتے؟ اس سے اشارہ کرتے، زمین پھٹتی اس میں سما جاتا، وہ دماغ اس کا ہو جاتا درست، آدھا اندر رہتا آدھا باہر. جیسے قارون کو دھسا دیا تھا حضرت موسیٰ نے، ویسے ہی ہو جاتا. لیکن کیا کرے؟ کشادہ دل، آؤ تجھے کھانا کھلا دیں، آؤ تجھے زیادہ راہ دے دے، تو رہنے کی جگہ. قدموں پہ گر پڑا وہ اور معافی مانگی. بہت افسوس اس نے کیا کہ ہم کیا کرتے، ہمارا کشادہ، ہم اپنے سگے بھائی بہنوں کے ساتھ کشادہ دل نہیں ہوتے کہ ہو گئی غلطی، چھوڑو جانے دو، جانے 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 جانے. اور یہ بڑھتے چلے جائیں گے اگر آپ نے ایسے چھوڑا. سکھایا جاتا ہے کہ بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم اپنی کشادگی کو بڑھاتے چلے جائیں گے، اپنی نیکی کو بڑھاتے ہیں. دیکھیں یہ کتنا بڑھا کے لے کے جاتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں. ہم بھی جائیں گے، کبھی تو نیچے آئیں گے، گھٹیں گے. پھر کہا جائے جس نے توبہ کی لیکن امید کو کم نہ کیا وہ تائب نہیں. جس نے توبہ کی لیکن امید کو کم نہ کیا. امید یعنی دنیا والی طول دنیا کی امید، یہ دنیاوی امید کے بارے میں کہا. امید کو کم نہیں کیا وہ تائب نہیں، توبہ کرنے والا نہیں. ابھی اور ہو جائے، ابھی اور ہو جائے، ابھی کر لیں گے، ابھی یہ بھی ہو جائے، ابھی کر لیں گے، ابھی وہ بھی ہو جائے، ابھی وہ بھی ہو جائے. امید کو طول دے کے توبہ کو تاخیر میں ڈالتے ہیں، ان لوگوں میں شمار نہ ہونا. کس نے کہا تھا یہ؟ مولا مشکل کشا نے. جب کسی نے کہا تھا کہ مولا مجھے نصیحت کیجیے، اس کے تمام نصیحتوں میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان لوگوں میں نہ ہونا جو امید کو طول دے کے توبہ کو تاخیر میں ڈالتے ہیں. وہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جس نے توبہ کی لیکن امید کو کم نہ کیا وہ تائب نہیں. جس نے توبہ کی لیکن امید کو کم نہ کیا وہ تائب نہیں. آخری چیز کیا بتا رہے ہیں؟ جس نے توبہ کی لیکن ضروریات سے زیادہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کیا وہ تائب نہیں. ضروریات سے زیادہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا وہ تائب نہیں. جو آپ کے پاس ضروریات، اپنی ضروریات کو پورا کر لیا، ہر آدمی نے اپنی ضروریات، اب اگر اس میں سے کچھ بچتا تو اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ ہے ضروریات.
جس نے توبہ کی لیکن ضروریات سے زیادہ چیزوں کو اللہ کے راہ میں نہ دیا وہ تائب نہیں. اپنے بعد سے بچی ہوئی ضروریات کی چیزیں جو ہیں اس سے بچی ہوئی چیزوں کو اللہ کے راہ میں نہیں آپ نے خرچ کیا تو وہ کہتے ہیں تائب نہیں. پھر فرماتے ہیں رسول اللہ جس نے ان تمام شرائط کو ادا کیا صحیح معنوں میں وہ توبہ کرنے والا ہے. اب یاد کر لیجئے ساری شرطیں. صحیح معنوں میں توبہ، کتنا عظمت، کتنی بلندی اللہ کی نگاہ میں کتنی ہوگی. تو آپ بیٹھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے. نہ آپ کو مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ در چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ تخت و تاج چاہیے، نہ کرسی چاہیے. کیا ہوا؟ اللہ کی قربت چاہیے. بھائی اللہ کی قربت مل گئی تو اب کیا رہ گیا؟ کہ پھر تو دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ دنیا کی تو کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. لکھ لیا؟ آخری چیز تو بتا دیا، جس نے توبہ کی لیکن ضروریات سے زیادہ چیزوں کے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا وہ تائب نہیں. سمجھ گئے؟ ضروریات سے زیادہ چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا وہ تائب نہیں. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. اب اس کے بعد پھر ایک بڑا باب ہے. سب رسول خدا کا سب. ایک میں آپ نے لکھوایا مشکل بشارت، جس نے توبہ کی لیکن امید کو کم نہ کیا وہ جب رسول خدا نے کہا کہ جس نے توبہ کی لیکن امید کو کم نہ کیا وہ تائب نہیں، تو اس پہ میں نے بتایا کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام نے بھی ایک جگہ پہ موجود ہے. جب کسی نے کہا تھا کہ مجھے نصیحت کیجیے تو اس نصیحت میں ایک جملہ یہ بھی تھا، اس لیے وہ چیز میں نے بیچ میں بیان کر دی. ایسی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ جس میں مولا لوگ اگر کسی کو بات کرتا ہوا دیکھتے تھے تو رک جاتے تھے اور رکنے کے بعد اس کو تنبیہ کرتے تھے یا منع کرتے تھے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، فضول باتیں کیا کر رہے ہو. بہت زیادہ منع کیا کرتے تھے. تمام ائمہ کی زمانِ حیات میں یہ چیز ملتی ہے. بعض جگہ جیسے امام حسن اسلام کی ایک مجھے یاد آ رہا کہ کسی نوجوان کو آپس میں فضول باتیں کر ہنستے ہوئے دیکھا تو کہہ رہے کیا تجھے پل صراط سے گزرنے کا پروانہ مل چکا؟ تو اس نے کہا نہیں. کہ پھر یہ ہنسی کس بات کی؟ اس حد تک احتیاط کرتے تھے. ہم لوگ تالیاں پیٹ کے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. کبھی مجھے یاد رہا پچھلی دفعہ بھی یہ والی ہنسنے والی ایک بات آئی تھی اور میں چھوڑ آیا تھا، حدیث قدسی لے آ کے آپ کو سنائیں گے کہ اس میں کیا کہا جائے گا. حساب کتاب کا حساب دینے کا تمہیں وہ سب کچھ ہے، اس کے بعد ہنسی کیسے آ رہی. کوئی بچہ آپریشن کے لیے گیا ہو، آپریشن تھیٹر میں گیا ہو، اماں گئی ہو، کوئی بھی کوئی رشتہ دار گیا، باہر جو لوگ کھڑے رہتے ہیں وہ ہاتھ میں تسبیح، جنہوں نے کبھی تسبیح نہیں پڑھی وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں. دل دھڑ دھڑ کرتا، دھک دھک، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوتی. ان سے کوئی ہنسی مذاق کی بات کرو تو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم اتنا پریشان ہیں، یہ ہنسی مذاق کر رہا ہے. تو وہ کہا جائے گا ہمیں تو ابھی اسی دنیا ہی جو ہے یہیں جو کام کرنا ہے یہی کام ہے جو وہاں کام ہے. وہاں آپ کو نئے سرے سے کام نہیں کرنا پڑے گا. دنیا جو ہے عمل کی جگہ، آخرت میں تو آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا. آخرت میں عمل کرنے کو تھوڑی ملے گا، وہاں نتیجہ ملے گا. یہ عمل کی جگہ ہے. تو ایسے ہی شعبان کا زمانہ تھا، حضرت علی علیہ السلام کہیں سے گزر رہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں قضاء و قدر کی گفتگو کر رہے تھے. آپ مفاتی میں دیکھیے گا، مفاتی کھولیے گا، اس میں دیکھیے گا شعبان کا باب دیکھیے گا، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اس میں دیکھیے تو خود ہی مل جائے گی. آپ کو کچھ سننے کی، آپ جب سنیے گا تو کہیے گا یہ ہم ریویژن ہو رہا، ہم نے تو پڑھا ہوا ہے اس کو، یہ ہمارا ریویژن ہو رہا ہے. مولا سے ان لوگ کھڑے ہوئے مولا کو دیکھ کے مولا کو بیٹھنے کہا کہ آئیے بیٹھیے ہمارے ساتھ گفتگو کیجیے. مولا نے انکار کیا. ایک چھوٹا سا کر کے آپ کو بتا رہے کہ کہا یہ باتیں کیوں کر رہے ہو، قضا کر یہ تمہارے اندر اس میں دخل دینے کا، قضا قدر پہ گفتگو کر رہے ہو. یہ تمہیں پتہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ نے کیا اس کے سلسلے میں بتایا تھا، قسم کھا کے بتایا تھا. شعبان کے سلسلے میں قسم کھا کے بتایا تھا رسول اللہ نے کہ اس میں کیا ہوتا. ہم آپ کو ملا کے بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا اور وہاں سے دو شاخیں لٹک رہی ہوتی ہیں، ایک توبہ کی شاخ لٹکتی، ایک زخم کی شاخ لٹکتی. وہ کیا کام کرے؟ اب نیکیوں کا تذکرہ کیا گیا. اب آپ بہانہ دیکھیے، یہ کچھ بھی دیکھیے، بہانہ کیا مطلب ہے؟ تو حقیقت جو کہہ رہے ہیں ہے تو وہ سچ،
لیکن ہم آپ کے اپنے لیے بات کر رہے ہیں. آپ کا طریقہ کار اور بہانہ دیکھیے کس کس طرح سے کس کس انداز میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تاکہ ہمارے اندر نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہو, ہے نا, نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہو. انہوں نے ایک طرح سے دے دی. اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اس کو بتائیں آپ کو. دنیا میں پروردگار نے 1000 طرح کا پھل پیدا کیا, ایک پیدا کر دو, کھاؤ سب, یہی کھانا پڑے گا تم کو. کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. یہی ہے. 1000 طرح کی سبزی پیدا کی, پھل پیدا, طرح طرح کے رنگ. کہتے کہ نہیں ایک رنگ یہ بنا دیا ہے, نہیں نیلے رنگ بس یہی پہننا تم کو, تو مجبور ہو کے پہنتے. اب جس کی جو مرضی ہے, کوئی نیلا پہنا, کوئی پیلا پہنا, کوئی سفید پہنا, الگ الگ ورائٹی پھل ہے, ورائٹی سبزی, ورائٹی خوشبو کی پھولوں کی, ہر چیز کی ورائٹی اس نے پیدا کی تاکہ اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ آپ جائیں قریب جائیں اس کے دیکھیں, ہر آدمی اپنی مرضی. تو اسی طرح جو جنت و دوزخ کی بھی اندر ورائٹیز ہیں طرح طرح کی. اب دوزخ کے نام لینا شروع کیجیے, دوزخ کی نظریں کتنے طبقات بتائے گئے. تو کیا کہ اب یہ ڈرانے کے لیے بھی بتایا گیا. اب جنت کی جو چیزیں بتائی گئی شوق کے لیے بتائی گئی کہ آپ اس سے قریب جائیں. میں نے صرف ایک بات بتایا کہ نیکی جو قاعدے رہیں نیکی وہ کرو, بس کرنا پڑتا مجبوری درجے کا. الگ الگ قسم سے باتیں. اب یہ کہ طوبا کی درخت کی شاخ لٹک رہی ہوگی, ابھی طوبا کی درخت کی شاخ لٹک رہی ہوگی تو کیا ہوگا. اب اس میں سے بتانا 14 چیزیں الگ رسول نے بتائی, 14 نیکیاں بتائی کہ جو یہ 14 نیکیاں کرے گا یہ نیکیاں کرے گا. ہم نے گنی کی کتنی, تو 14 بن رہی. جو نیکی کرے گا تو کیا ہوگا, وہ طوبا کی شاخ سے لپٹ جائے گا اور وہ اسے لے کے کہاں جائے گی, جنت پہ جائے گی. تو ایک نئے انداز کا نئے طریقے سے بتایا تاکہ ہمارے دل میں ایک شوق پیدا ہو وہ کام کرنے کا. اگر عام مومن شعبان آیا, مفاتی میں لکھا ہوا, مفاتی تقریباً اگر کوئی کتاب کسی گھر میں نہیں تو مفاتی کو تو کہا جا سکتا ہے کہ 90% لوگوں کے گھروں میں مفاتی موجود ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ کتنے % لوگوں نے پڑھا تو کہا جائے کہ 90% نے نہیں پڑھا. یہی ہوگا نا. اگر نہیں پڑھا, اگر پڑھا تو کوئی بتائے پھر کیا کیا لکھا ہوا. ہم نے تو اسے پڑھا, پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ہم نے کہا بھائی وہ عالم نہیں ہے, کوئی مولوی نہیں ہے, کوئی اور کہیں نہیں پڑھا, تو لاؤ اسی کے ذریعے سے پڑھ کے کچھ چیزیں نکال کے بعد لوگوں کو جا کے بتائیں, شاید اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس بات سے کہ لوگوں کو جا کے ہماری باتیں جا کے بتا رہے ہیں. تو اس لیے اس کو دیکھ کے بتایا. تو کیا رسول اللہ کہتے ہیں, رسول اللہ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے معبوس کیا, اس ذات کی قسم, جو شخص آج کے دن کسی نیکی اور اچھائی کو اپنا لے, آج کے دن یعنی اب شعبان کا دن چھوا, یہ شعبان کا پورا, آج کے دن کسی نیکی اور اچھائی کو اپنا لے تو وہ طوبا کے درخت کی شاخ سے لپٹ گیا اور وہ اسے جنت کی طرف لے کے جائے گی. کوئی نیکی, یعنی اس مہینے میں کیا کام کرنا, زیادہ نیکی کرنا آپ کو, کوئی بھی نیکی. اس ٹھیک ہے نا, کیا ہوا, نیکیوں کو اپنا لے, کوئی بھی شخص نیکی کو اپنا لے, وہ طوبا کے درخت اور اچھائی کو, نیکی اور اچھائی کو اپنا لے, وہ طوبا کی درخت کی شاخ سے لپٹ گیا اور وہ اسے جنت کی طرف لے جائے گی. صلوات آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے, صدقہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہا, محمد آل محمد سے محبت آپ کو جنت کی طرف. اب اتنی چیزیں آپ کے پاس, اتنی چیزیں ہو جائے کہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن باہر رہ جائے, ہے نا, ناممکن ہے کہ کوئی مومن باہر رہ جائے. تو کیا کہا جائے, نیکی. اب نیکی کی 1-2 حدیث نیکی کی لکھوا دے دے. سب لوگوں کے ساتھ نیکی کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی فضیلت کے برابر کوئی اور چیز نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی فضیلت کے برابر اور کوئی چیز نہیں. نیکی تم پر لازم ہے کہ نیک کام کرتے رہو, تم پر لازم ہے کہ نیک کام کرتے رہو کیونکہ یہ آخرت کے لیے بہترین زاد راہ ہے. دونوں حضرت علی علیہ السلام کی, آخرت کے لیے بہترین زاد راہ. شاباش, جلدی کر لیں تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی پورا ہو جائے. آخرت کے لیے بہترین زاد راہ. ایک حضرت عیسیٰ کی بھی سن لیجیے, اچھی ہے, مزیدار ہے. اب یاد بھی کرو, بہت اچھی بات ہے, یاد کرو. کتنی اچھی بات ہوگی کہ آپ بے شمار آپ کو حدیثیں یاد ہو. جب کوئی موقع, جب کوئی بات, جب کوئی کہیں آ رہی ہو, آپ خود بھی جب کہیں بات کیجیے تو آپ سوچیں کہ مجھے کوئی حدیث نہیں یاد ہے کہ میں بتاتی. افسوس کیجیے, مجھے ہر سبجیکٹ پہ ہر بات پہ حدیث یاد ہونی چاہیے
تاکہ میں بات کہیں کروں تو حدیث یا قرآن کی آیت ضرور پیش کروں. صبح سے شام تک اگر ٹی وی دیکھیے آپ، ایک سے ایک جگادڑی، یعنی ایک سے ایک قابل آدمی، اوہ، لیکن آپ صبح سے شام تک دیکھنے کے بعد کہیے ایک قرآن کی آیت یا ایک حدیث تو لا کے دکھائیے کہ آج بیان کی گئی. تو اتنے قابل لوگ آتے ہیں، اتنے قابل آتے ہیں جس کو حد انتہا ہے. بال کھولے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں، بال کھولے ہوئے، بہت افسوس کے ساتھ منہ بنائے ہوئے، بال کھولے ہوئے بیٹھی ہوئی. ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ادھر، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، نظر لگ جائے تو مولانا صاحب کیا کرنا چاہیے؟ تو مولانا صاحب جو ہے قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں. کہیں نظر تجھے لگ جائے، تو بے پردہ بیٹھی ہوئی تو سن کیا رہی؟ تجھے نظر لگ جائے، تجھے تو آگ لگے گی. تو نظر لگنے کے بعد آپ دیکھیے کہ باطل کو اور حق کو کس طرح ساتھ ساتھ لے کے ایسے کر کے چلایا جا رہا ہے کہ نظر لگنا قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی. اس کو ساتھ لا کے کس کے ساتھ ملائے؟ دو بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی، بال کھولے ہوئے، لپسٹک لگائے ہوئے، وہ کر لے، اور قرآن کی آیتوں سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی وہ کر دیجیے. کیا ہو رہا ہے کہ اللہ رسول کی بات سن رہی، کیا ہو رہا ہے یہ بھائی اصل بات یہ ہے، یاد رکھیے کہ آپ سب، ہم سب، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے. بس جو حکم دیا پروردگار وہ انجام دینا ہے، جس سے منع کیا اس سے رک جانا. اصل بات یہ ٹوٹل، چاہے اسے کسی حوالے سے بھی بتایا جائے. یہ بہانے بتایا جا رہا ہے کہ طوبہ کے درخت کی شاخ سے لپٹ گیا، وہ سے یہ کیا جنت، وہ نیک کام کرنے کا شوق دلایا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس جگہ پہ؟ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ ایسی چیز کو زیادہ زیادہ انجام دینے کی کوشش کرو جسے آگ نہیں کھاتی. ایسی چیزوں کو زیادہ زیادہ انجام دینے کی کوشش کرو جسے آگ نہیں کھاتی. تو ان لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہ نیکی. کیا چیز؟ کہ نیکی کرو، اسے آگ نہیں کھاتی. اور نیکی کیسے آگ نہیں کھاتی؟ اگر نہیں ٹائم ملے گا تو پھر کبھی آگے بتائیں گے، لیکن پوری بات بتاتے ہیں ابھی. اس میں ایک حدیث اور سنا رہے چھٹے امام کی، اس میں دو چیزیں بتائی جا رہی، دو چیزیں. جب قیامت برپا ہو گئی، اب دیکھیے قیامت برپا ہو گئی، لوگ جنت میں لے جائے جا رہے ہیں، کوئی دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے. اسی طرح ایک بندے کو زنجیروں میں جکڑ کر فرشتے جو ہے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے. تو ایک مومن کھڑا ہوگا وہاں پہ، وہ بندہ اسے دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد کہے گا کہ میں نے دنیا میں تمہارے ساتھ فلاں نیکی کی تھی نا. اسے دیکھے گا. کہے گا کہ ہم نے کتنی دیر میں آتی ہے؟ ایک دفعہ اور دور پڑھ لیجیے. اس کی طرف دیکھے گا تو کہے گا کہ ہاں کی تھی نہیں کی، پھر مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دو. اس کو فرشتے جو ہیں زنجیروں میں جکڑ کے دوزخ کی طرف. آپ دیکھو، سنیے، یاد کیجئے، یاد کیجئے، یاد کیجئے. خدا کا شکر بھیجیے، نیک کام انجام دیجئے، برائی سے رکیے. کتنی خوبصورت ہے، اتنی اپنی عظمت پہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیے. اسے دیکھے گا کہ ہاں، پھر ایک مومن سے کہے گا کہ مجھے بچا لو. کہ کیا ہوا؟ کہ میں دنیا میں تمہارے ساتھ نیکی کی تھی نا، مجھے تو ہاں کی تھی، کہ اس مصیبت سے بچا لو. تو وہ جو مومن ہے وہ فرشتوں سے کہے گا اسے چھوڑ دو. مومن فرشتوں سے کہے گا اسے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی مومن کا کہا مانو، مومن کا کہا مانو. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہاں چھوڑ دو اس کو. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، مومن کا کہا مانو، یعنی مومن جو کہہ رہا ہے اس کو مانو. اتنی عظمت ہے کس کی؟ مومن کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی عظمت ہے. آپ کن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں؟ آپ کون سے کام انجام دے رہی ہیں؟ آپ کی حیثیت بہت بڑی ہے. ایک بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ جو جمعدار کے ساتھ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ ہیروئن پی رہا ہو تو کیسا لگے گا؟ کہ تم کس ٹائپ کے آدمی، تم اپنے ماں باپ کے، اپنے خاندان والوں کی بے عزتی کروا رہے ہو تمہیں. تو وہ ہماری کیا مقام ہمارا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتوں سے کہہ رہا ہے اسے چھوڑ دو. خوشامد نہیں کہہ رہا، چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی طرف کیا حکم آتا؟ مومن کا کہا مانو، مومن کا کہا مانو. تو یہ چیز کیا کام کہ نیکی، یہ ہے نیکی. اس چیز کو زیادہ زیادہ انجام دو. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں جسے آگ نہیں کھاتی. پوچھا گیا وہ کیا چیز؟ کہ نیکی. دوسری چیز کیا ہے کہ
آج کے دن جو نماز پڑھے یا روزہ رکھے تو وہ بھی طوبہ کے درخت کی شاخ سے لپٹ جائے گا، اسے جنت کی طرف لے کے جائے گی. انہیں نمازیں پڑھیں، کوتاہی نہ کریں. نماز میں جو لوگ کوتاہی کر رہے ہیں وہ طے کر لیں گے اب شعبان میں آ گیا تو ہم کیا کام کریں کہ اول وقت میں نماز پڑھیں گے. اور جو روزے کی جو کیفیت جو بتائی جا رہی شب جمعہ اور یہ وہ روزہ بھی رکھتے رہے. پھر تیسری چیز کہا جائے کہ جو آج کے دن میاں بیوی یا اجنبی میاں بیوی یا ہمسائے کے اندر صلح کرا دے، وہ طوبہ کے درخت کی شاخ سے لٹکے اسے جنت کی طرف لے کے جائے گا. صلح کرا دینا یعنی جھگڑا فساد ہو رہا ہے اس میں کوشش کیجئے کہ آپ کی ایسی حیثیت ہو، آپ کی زبان میں ایسی تاثیر ہو، زبان میں تاثیر ہو کہ آپ جائیے کہیں بیٹھیے، آپ کی پرسنالٹی یعنی آپ کا کردار ایسا ہو کہ بہت آپ کو مانا جائے کہ آپ کسی سے کوئی بات کہیے گا تو وہ مان جائے. تو لڑے ہوئے لوگوں کو میں ملا دیجیے، آپ ملائیے. اچھا اس چیز کا وائس ورثہ بھی ہے کہ زخم کے درخت کی شاخ سے کون لٹکے گا؟ جو لڑائی کروائے گا، ماں باپ کو بھائی بہنوں کو آپس میں جدا کرائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی شاخ سے اسے دوزخ کی طرف لے کے جائے گی. جو نماز کو ضائع کرے گا اسے دوزخ کی طرف لے کے جائے گی. تو میاں بیوی میں یا اجنبی میں صلح کرا دے وہ بھی طوبہ کے درخت سے لٹک جائے گا اور اسے جنت میں لے کے جائے گا. رسول اللہ جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جائے تو تمام فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں. رسول اللہ کرے ابھی آگے سنیے گا تو پھر درود پڑھنا پڑ جائے گا آپ کو. تو آپ کیا کریں گے؟ تو کیا ہوتا جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جاتا ہے تو تمام فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں اور اس کا اجر شب قدر کے برابر ہے. اس کا بہت ساری لیکن ہم چھوڑ کے چل رہے ہیں. چوتھا کیا جو شخص کسی پریشان شخص کی اس کی تکلیف کو دور کرے یا اسے کم کرے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی طوبہ کے درخت کی شاخ سے لٹک جائے گا، اسے جائے گا. اب کس قسم کی پریشانی ہوگی وہ جا کے آپ کو معلوم ہوگا. کیا کوئی بیمار ہے تو اس میں جو سلسلے میں مدد کر سکتی ہے کوئی، اور کسی سلسلے میں کوئی آدمی پریشان تو اس کی پریشانی کو دور کریں. جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت میں کوشش کرے گا تو گویا اس نے 9000 سال خدا کی عبادت کی. کوشش کرے گا، ابھی کوشش پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی، اس کے بعد 9000 سال کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا جو خالی کوشش کرے گا اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں. سب اپنی صفت، یہ ساری صفتیں پیدا کہ ہمارے ائمہ تعلیم میں ساری صفتیں موجود تھیں جو انہوں نے بتائی ہے. ایسی کوئی انہوں نے ہم کو نصیحت نہیں کی کہ جس میں خود نہ کرتے ہو ہم سے کہہ رہے ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہم سے ایک کرنے کو کہتے ہیں تو وہ 1000 کرتے تھے، تو ہم سے ایک کرنے کو کہہ رہے. تو جس شخص نے کسی پرانے قرضدار کو دیکھ لیا جس کے وہ طلبگار ہو اور وہ اس سے ناامید ہو چکا ہو اور وہ ایسا اس کا قرض ادا کرے تو ایسے شخص کا قرض اگر ادا کر کے جو ناامید ہو چکا اب تو ملے گا نہیں اس کا، اس کا قرض ادا کرے تو وہ بھی ایسا ہے جو طوبہ کے درخت کی شاخ سے لپٹ گیا، وہ اسے جنت کی طرف لے کے جائے گا. قرض کا جو قرض لے کسی سے اور دینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اس کو بعض روایتوں میں کہا گیا یہ چور ہے. قرضہ تو لے لیا اب دے نہیں رہے، نیت بھی نہیں تھی کہ دیں گے نہیں، ٹالتے رہیں گے کہ یہ چور ہے، بالکل جو چور کہا جائے گا. پھر کہا جائے جو شخص کسی یتیم کی کفیل ہو جائے تو وہ بھی طوبہ کے درخت کی شاخ سے لپٹ گیا. کسی یتیم کے اوپر سرپرستی کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ بہت بڑی نیکی یہ بھی ہے. بہت بڑی نیکی، کسی یتیم کے ساتھ مدد کرنے کی نیکی بہت بڑی نیکی ہے. بہت اس کو کہا جاتا ہے یتیم کے آنکھ سے جو آنسو گرتا ہے وہ جو گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ کی ہتھیلی پہ جاتا، اللہ کے ہاتھ کے اوپر وہ آنسو جاتا ہے، وہ اتنا اہم ترین ہوتا ہے. بہت ساری روایتیں ہیں اس کے یتیم کے بارے میں. آگے بڑھتے ہیں. پھر 7واں کیا؟ جو شخص کسی مومن کی عزت کو کہ لاپرواہ نادان شخص سے دور کرے. کوئی لاپرواہ نادان شخص سے کسی مومن کی کوئی بے عزتی کر رہا تو اس سے بھی آپ کو اسے بچانا چاہیے کہ اس مومن کی عزت اتنی، مومن کو خود بھی اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی الگ سے بھی روایتیں آئیں کہ کہا گیا کہ اس مومن کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا جو ہے وہ اس کو روکا گیا ہے. تو اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے آپ کو ہی ذلیل کرے، تو نہ کہ دوسرے مومن کی عزت کو کرنا ہے. کیونکہ اگر ایسا ہے کہ جس میں کہا گیا ایک جگہ پہ کہا گیا جس شخص نے میرے مومن بندے کو ذلیل کیا گویا اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا. اتنی بری چیز ہے. پروردگار کہہ رہے کہ گویا اس نے میرے خلاف
اعلان جنگ کر دیا کہ مومن کی عزت اتنی بڑی چیز، عزت جو قرآن کی آیت نہیں ہے، عزت تو بس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے، اتنی بڑی چیز۔ اب یہ ہوگا مومن گرتے 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 یہاں تک چلا گیا تو اس لیے کیا کیا جائے کہ ہر برا کام کرنے کے لیے تیار ہوگا مومن کے، وہ مومن ہے۔ زمانہ بدل گیا ہے، مومن عورتیں جو ہیں ڈراموں بھی کام کر رہی ہیں، فلموں بھی کام کر رہی ہیں، گانا بھی گا رہی ہیں، مرد بھی شامل ہو گئے، سارے شامل ہیں، ان کا پروفیشن بنایا ہوا انہوں نے اپنا، یعنی گناہ جو ہے پروفیشن بنا ہوا، گناہ پروفیشن بن گیا، ان کا کاروبار بن گیا۔ پھر جو شخص قرآن یا اس میں سے کچھ حصہ پڑھے گا، یعنی شعبان میں بھی، پچھلی دفعہ آپ کو قرآن کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، تو آپ کے یہاں شروع بھی ہو گیا تھا میرے خیال سے یہاں پہ، آج تو مجھے نہیں لگا کہ ہوا یا نہیں ہوا، ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ جو شروع ہو گیا بہت اچھی بات ہے۔ اس میں شعبان میں بھی خاص طور سے ماہ سیام میں تو کہتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھو قرآن پڑھو، رمضان میں آتا ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ ان دنوں میں بھی قرآن، یعنی شعبان میں بھی قرآن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ آپ انتظار نہ کیجیے گا، پڑھنا شروع کر دیجیے ابھی سے۔ بعض لوگوں میں تو ہم نے یہ سنا تھا تو اس وقت تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی تھی کیا بات ہے، کیا کچھ خواتین جو تھی پرانی کہتی تھی ہم پورا قرآن رمضان میں ختم نہیں کر پاتے تو ہم شعبان سے ہی شروع کر دیتے ہیں، شعبان سے پڑھنا شروع کر دیتے تو رمضان میں ہمیں مل جاتے، اس طرح 2 مہینے میں ہم پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی ترکیب تھی انہوں نے نکالی ہوئی تھی کہ شعبان میں پڑھے، اور یہاں بھی سفارش کی گئی کہ قرآن پڑھے، قرآن پڑھا جائے، کچھ حصہ تھوڑا حصہ جو بھی پڑھا جائے وہ بھی اس کی شاخ سے لپٹ جائے گا تو اسے جنت کی طرف لے گئے۔ پھر جو شخص اللہ کی یاد میں رہے، اس کی نعمتوں کو شمار کرے اور شکر بجا لائے تو وہ بھی توبہ کے درخت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، شکر بجا لائے۔ پہلی نعمت تو یہی ہے کہ اس نے ہمیں یہ زندگی دی کہ ہم اس مہینے میں ہیں، اس مہینے میں جو ہے کتنے ائمہ کی ولادت ہوئی ہے، اس میں ہمیں کتنا فائدہ، اس میں سانس ہم نے لیا کتنا فائدہ ہمیں ملا۔ امام زمانہ بھی شعبان میں ہی ہے نا، 15 شعبان کے امام زمانہ پہ آ گئے، حضرت امام حسین اسلام بھی آیا، حضرت عباس علیہ السلام بھی، کل حضرت علی اکبر علیہ السلام کی، تو ان سب کو بھی ہمیں تحفے مل رہے ہیں، ان کو جو یاد آتی ہے، ان کی یاد ہوتی ہے، ہم لوگ درود سلام پڑھتے ہیں، اس سے سب کا فائدہ مل رہا ہو، تو اس کا شکر ادا کریں، اسی کا کہ خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں امت محمد دیا، شیعہ نے علی بن تعلیم میں قرار دیا، دیگر امتوں میں نہیں بنایا، نہیں شکر ہے یہ والا کہ اس میں بنایا، اور جو نعمتیں اس نے دی اس کا تو الگ، لیکن سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ شیعہ نے ابھی تعلیم میں بنایا، دوسری امت میں نہیں بنایا، اس کو خدا کا شکر ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے، جو نعمت ہے آپ کے پاس اس کا شکر کیا، اس کے نعمت کو اس کی اللہ کی نافرمانی میں نہ استعمال کیا جائے، بس سب سے بڑا شکر یہی ہو گیا کہ جو اللہ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے۔ مطلب کیا سمجھ میں آیا بولو؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے، یہ شکر ہے۔ یہ ہم یہاں سے وہ جو خدا نے خوشی ہمیں اگر دی ہے تو ہم اس کو اسی طریقے سے منائیں جیسے پروردگار پسند، بے شک بے شک بے شک، اولاد دی ہے تو اس کی ہم سبحان اللہ سبحان اللہ، بہترین، اس کی بہترین تربیت کر رہے ہیں، وہی یہی شکر ہے، سبحان اللہ۔ مطلب جو اس کی نعمت ہے، زندگی اس کی نعمت، اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، نعمت ہے اس کی، تو اس کو کیا کہ اللہ کی نافرمانی میں نہ خرچ کریں، آنکھ ہو، ناک ہو، ہاتھ، کان، پیر، زبان، آل، اولاد، عزیز، رشتہ دار، مال، دولت، یہ ساری چیزیں جو آگے اس کے نعمت میں آ گیا تو یہ بھی اسی میں جا رہا۔ پھر جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے تو وہ بھی اسی شاخ سے لپٹ گیا۔ مریض کی عیادت کرنے کا بھی بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے، مریض کی عیادت بہت زیادہ ثواب۔ 70,000 فرشتے جب آپ گھر سے باہر نکلے، اس کے بعد اس کو دیکھ کے جب گھر واپس پلٹ کے گئے، اس وقت تک 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ درود پڑھتے ہوئے چل رہے ہوتے۔ سر فون پہ کر لیں آپ کو جا نہیں سکتے، فون پہ وہ تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے عزیز رشتہ دار کیسے ہیں کہ ہم فون پہ کر لیں گے تو وہ کفایت کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، ہو جائے گا، چل جائے گا کام، فون پہ بات کر لیں۔ اگر لگے فون پہ کی تو ڈال لیں گے، آ سکتی تو آئی نہیں، اتنی طبیعت ہماری خراب ہو، دیکھنے میں فون میں ہاں ٹھیک ہو، ان کو تو آنا چاہیے، تو وہ کفایت نہیں کرے گا تو دیکھنا پڑے گا جا کے۔ 70,000 فرشتے سہمت اٹھانی پڑتی ہے، تو کیا کہتا ہے اس کے بدلے میں 70,000 فرشتے ہوں گے، 70 لاکھ لکھا ہوا فرشتے موکل ہوتے ہیں جو اس کی قبر میں بیٹھ کے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جو کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے۔
پھر کہا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ ہو ان کے ساتھ نیکی کرے اور احسان کرے، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کرے، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کرے۔ تو ہم تو عام زندگی میں رہ رہے ہیں، تو کیا ماں باپ کے ساتھ نیکی احسان نہیں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو شعبان میں خصوصی طور پہ یہ حدیث کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا، کھٹکھٹایا گیا، بتایا گیا، تنبیہ کی گئی آپ کو کہ اس مہینے میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ نہیں سمجھے؟ تو ماں باپ کے ساتھ نیکی تو ہمیشہ کرنی ہے، لیکن اگر نہیں کر رہے ہیں، غفلت ہے اور وہ ہے، تو خاص طور سے بتایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، تو وہ بھی جو اسی کی شاخ سے لپٹ جائے گا۔ کیا نیکی کرو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کر رہے تھے، اچانک ان کی نگاہ پڑی، ایک شخص کے مقام کو دیکھا، عام سے شخص کے مقام کو دیکھا، اتنا عظیم ترین مقام اس کا نظر آیا، وہاں پہ نظر آیا کہ کہنے پروردگار اس شخص نے کیا کام کیا جس کو ایسا مقام ملا۔ برزخ میں جانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو ایسے، جنت میں بہت سارے ایسے مقام آپ نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے کہ جو آپ کی نظریں خیرہ ہو جائیں۔ آپ نے کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، کوئی چیز دیکھی نہیں، نہ کوئی حسین چیز دیکھی، نہ کوئی اچھی چیز دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھا آپ نے، نہ صورت حسین دیکھی، نہ شکل حسین دیکھی، نہ آواز حسین دیکھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں جب ہوا چلے گی، تو وہ جنت کے درخت ہوں گے، ان کو آپس میں ٹکرائیں گے، اس سے جو آواز نکلے گی وہ ایسی آواز ہوگی جو کسی نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ لیکن کون لوگ اسے سنیں گے؟ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کی وجہ سے گانے سے پرہیز کیا نہیں سنا، وہ سن رہے ہوں گے۔ آپ سوچیں کہ وہ آواز کیسی ہوگی؟ یہاں کی جو آواز، یہاں کی جو میوزک سنتی، یہ تو وہ قطرے کی میوزک ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے مکھی کے پر کے بعد، تو یہاں پر ہر چیز کا ذائقہ، ہر چیز کا مزہ مکھی کے پر کے ہی برابر ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو سوچیں کہ جو گانا بجانا، جو موسیقی، جو ہر وقت آج کل گٹار لٹکائے ہوئے بچے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ہر آدمی ہر پروگرام کے اندر، جو سب مارننگ شو میں تو ہر وقت لیے کھڑے رہتے ہیں، ہر آدمی لیے کھڑا رہتا ہے، تو پتہ چلے گا آخرت میں کیا ہوگا۔ کوئی منع کرنے والا نہیں، معاشرے میں کوئی بھی، ہر قدم پہ تو مسجدیں بنی ہوئی دو قدم کے اوپر، منع کرنے والا کوئی نہیں منع کرنے والا۔ تبھی تو اتنا آزاد ہو گئے سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ ہوا چلے، تو اسی طرح یہ والی چیز بھی کہ صاحب جب مقام دیکھا انہوں نے تو حیران رہ گئے، حضرت موسیٰ جیسا شخص حیران ہو کہ پروردگار اس شخص نے کیا کام کیا کہ نہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا اور چغل خور نہ تھا، ماں باپ کا فرما بردار تھا اور چغل خور نہ تھا۔ آج تک تو ماں باپ کی فرما برداری تو ایک تو جیسے آپ نے کہا اچھی بات کی، بہت شکر پہ کیا چیز کرے کہ اللہ نے اولاد دی تو اس کی صحیح تربیت کرو، یا شکر ہے اس کا۔ تو اسی طرح ایک کام اور بھی ہے کہ ماں باپ کو خود بھی نہیں پتہ کہ مجھے اولاد کے ساتھ کیسے رہنا، تاکہ اسی حساب سے تربیت کرے کہ وہ ہماری بدتمیزی نہ کرنے پائے، ہم سے ہماری نافرمانی نہ کرنے پائے۔ تو یہ ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے فرما برداری۔ ٹھیک ہے، آپ ہی نے کہا 5-7 منٹ گھڑی سلو، جلدی 2-3 اور بتائیں۔ یہ کہہ کے پھنس گئی ہے، 15 تک ہے، 11 بتا چکے، ایک لفظ تو بتانا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو، کسی سے غضبناک ہو گیا تو آج کے دن یعنی اس شعبان کے مہینے میں اس سے معافی مانگیے یا اس سے خوش کیجیے کسی بھی بہانے سے کہ وہ آپ سے خوش ہو جائے۔ پھر نماز جنازہ میں شرکت کرنے کو کہا گیا، آپ تو کیا شرکت کیجیے، لیکن غمزدہ لوگوں کو غم کی تسلی دے دیے، یہ جو مرد لوگ ہوں وہ نماز جنازہ میں شرکت کریں، تو وہ بھی توبہ کے درخت کے شاخ سے لٹک گیا۔ پھر کہا جا رہا کہ جو شخص آج کے مصیبت زدہ کو تسلی دے، کوئی مصیبت میں گرفتار ہو اس کو تسلی دے، کسی طرح جا کے اس کو ایک سے دو کھڑا ہو جاتا ہے نا آدمی، کسی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کم ہو جاتی ہے ذرا سے۔ اگر اکیلے تنہا رہتا ہو تو وہ خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر کہا جائے کوئی بھی آج کے دن کوئی خیر کام انجام دے، کوئی سے بھی خیر کام انجام دے، وہ بھی توبہ کے شاخ سے لٹک گیا، وہ اسے جنت کی طرف لے کے جائے گی۔ اور اگر آپ نے نہیں کیا، آپ نے الٹا کام کیا تو سب میں لکھا ہوا ہے، لڑائی جھگڑا کر، یہاں تک کہ موسیقی تک کا لکھا ہوا ہے اسی کے اندر الٹا اپوزٹ میں، وہ زخم کی طرف کے شاخ لٹکا وہ اسے دوزخ کی طرف کھینچ کے لے جائے گی۔ کسی کو لڑا دیا گیا آپس میں، ماں باپ کو، ماں بیٹے کو، بھائی کو جدا کیا گیا، آپ نے کسی ہمسائے کے ساتھ وہ کام کیا گیا، یا آپ نے کہیں گانا بجانے کیا، تو سب چیزوں کو بتا دیں ساتھ ساتھ پیرلل آپ اگر پڑھیے گا مفاتیح اس کے اندر پیرلل لکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ ساری چیز ہوگی۔ کون سا مہینہ؟ ابھی کچھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ آج شعبان کی کیا تاریخ ہے؟ 10 تاریخ ہے، ابھی کچھ دن باقی رہ گیا۔ زیادہ اس میں محنت کوشش کر لیجئے تاکہ اس شعبان کی اندر جو اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا وہ بھی سمیٹ لیجئے۔ پھر ابھی ماہ سیام تو آ ہی رہا، اس کو کیوں چھوڑیے، اس کو بھی لے لیجئے۔ ہیرا رکھا، ہیرا تو ابھی آئے گا،
تو یہ موتی رکھا ہوا ہے, دوسرے جواہرات رکھی ہوئی ہیں, وہ بھی سب اٹھاتی جائیے. آپ کون سا چھوڑ دیجیے گا؟ آپ کو تو ایسے بھی شوق ہے تو سب اٹھاتی جائیے, جو ملتا جائے اس کو لیتی جائیے. ایک درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. وقت گزرتا چلا جاتا, پتہ نہیں چلتا کہاں چلا گیا. سر یہ کیوں نہیں سمجھ سر, یہ آپ نے کہا تھا نا کہ رسول اللہ فرمائے میں اس ذات کی قسم سر جس نے مجھے محفوظ کیا کہ آج کے دن سے مطلب یہ جو شعبان کا دن شروع ہوا, مہینہ شروع ہوا, نیکی جو بتائی تھی نیکیاں سارا بھی یہی ہے. اسی میں نیچے سب بتاتے چلے گئے رسول اللہ, اسی بھی یہی ہے. تو اس کو جلدی سے جلدی جو جتنا وقت ملا زندگی ہے تو اس کو سب سمیٹ لیجئے, کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ سارے عمل ماہ شعبان کے دن یہ نیکی کریں گے تو جنت ہوگی, باقی شام سے پڑھ کے جنت. اور سر سارے مخاطب ہیں سر, جس سب مخاطب ہیں جس سب مخاطب, یہ سارے اعمال پوری زندگی کرنے کو ہیں. اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا جو ہے شعبان کے علاوہ؟ اب جیسے رمضان آیا اب ماں باپ کی تو واٹ لگ گئی, پتہ چلا. ایسا نہیں نا, یہ میری بہن ہاں جی ہاں سب میں ہیں, سب میں. شعبان بھی کرنے سے یا کبھی بھی کرتے ہیں؟ شعبان میں الگ سے یہ چیز ابھی ہم نے انٹرو شروع میں بتا تو دیا تھا کہ یہ بہانہ بنایا گیا, ورنہ یہ نیکی تو ساری کرنی ہے ہمیشہ. لیکن شعبان میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جنت میں لے کے جا رہا, رمضان میں کسی اور طریقے سے لے کے جا رہا, رجب میں کسی اور طریقے سے لے کے, سب میں پہنچا, سب آپ کو ایک ہی جگہ پہ رہا. يا صاحب السماء